آج جو عنوان جو ٹاپک مجھے دیا گیا تھا وہ عنوان ہے کہ دور حاضر میں امت مسلمہ جس حالات سے گزر رہی ہے اس حالات میں ہم کیا عمل کریں۔ پہلا نقطہ جو ہم کو یاد رکھنا ہے، اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے قوم اپنے حالات کو بدلنا چاہتی ہے، وہ یہ یاد رکھے دعوت اسلام یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ اور پوائنٹ میرا آج کا وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ مسلمانوں کے آپس میں اصلاح زبردست انداز سے وقت کی ضرورت ہے، یاد رکھ۔ تیسرا نقطہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ یہ ہے ہم کو تعلیمی بیداری اپنے سماج میں لانا ہوگی، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہمارے لیے ضروری ہے۔ چوتھا پوائنٹ یاد رکھیے ہیلتھ کیئر میں ہم کو جانا ہے۔ پانچواں نقطہ یاد رکھیے اکنامیکل ڈیولپمنٹ، فائنینشیل ڈیولپمنٹ، اقتصادی ترقی ضروری ہے نہیں ضروری ہے۔ چھٹا کام جو ہم کو کرنا ہے یاد رکھیے جو حالات ہم سے گزرے بدلنا ہے، بیت المال کا نظام بنائیے زکوٰۃ سے، تاکہ ہمارے اندر جو مسلمان غربت پہ زندگی گزارے ان کی اپلفمنٹ ہو۔ ساتواں کام کیا کرنا ہے معلوم آپ کو، کھانا کھلاؤ، کھانے کے نظم بناؤ۔ اس سے زیادہ کوئی زبردست چیز نہیں لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کے لیے۔ آٹھویں چیز جو آپ کو کرنا ہے یاد رکھیے ماحولیات کا خیال رکھو، صاف صفائی کا خیال رکھو۔ نویں چیز جو آپ کو کرنا ہے یاد رکھیے ایسے ادارے کھولیے جہاں لوگوں کو ہنر مند بنایا جائے۔ 10واں اور آخری پوائنٹ جو میں لوں گا وہ ہے امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ کیجیے، مطلب نوکری کرنے سے زیادہ نوکری دینے والے بننے کی طرف غور و فکر کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی تجارتوں کو بڑی بڑی بنانے کی کوشش کیجیے۔ اکیلے کام کے بدلے کوآپریشن کوآرڈینیشن کے ساتھ کمپنیز اور فرمز اور LLPs اور پرائیویٹ لمیٹڈ ایسے جائیے جہاں کئی دماغ مل کر ایک ساتھ ایک گول کے لیے کام کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان جو ٹاپک مجھے دیا گیا تھا وہ عنوان ہے کہ دور حاضر میں امت مسلمہ جس حالات سے گزر رہی ہے اس حالات میں ہم کیا عمل کریں۔ ویسے تو الحمدللہ آپ نے بہت ساری تقریریں، بہت ساری باتیں علماء کرام کی سنی ہوں گی، اور انہوں نے آپ کو اسپریچولیٹی کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے یہ ضرور بتایا ہوں گا، آپ نے سنا ہوں گا جمعہ خطبوں میں، درس میں، تدریس میں، آن لائن، جس میں وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ ہم کو کیا کیا اعمال ہیں جو ایسے حالات میں کرنا ہے، جس سے مختلف پہلو آپ کے سامنے گزریں گے۔ ہمارے گناہوں کے سبب یہ حالات آتے ہیں، جب یہ حالات آتے ہیں تو توبہ کرنا چاہیے، توبہ کو لازم پکڑنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، باقی بہت سارے اعمال۔ میں تھوڑا سا اس کو الگ نقطۂ نظر سے رکھوں گا چونکہ اس پوائنٹ آف ویو سے الحمدللہ علماء کرام کو بہت اچھے سے اس ٹاپک کو سمجھاتے ہیں ہمیشہ۔ میں تھوڑا سا الگ ایک نقطۂ نظر سے اس ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، امید کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے اور سمجھنے کی اس کو کوشش کریں گے۔ بھائی میں ایک سوال سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ امت مسلمہ جس حالات سے گزر رہی ہے یا دور حاضر میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک سوال سے شروع کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک قیمتی چیز آپ نے خرید کے لائی، آپ بھی لاتے ہیں، خواتین بھی لاتی ہیں، موبائل ہینڈ سیٹ لے لیجیے، سمجھ لیجیے ایک بہت مہنگا والا، سمجھ لیجیے 1 لاکھ 2 لاکھ کا ہینڈ سیٹ آپ نے خرید کے لایا، اور اس کی جب عمر ختم ہو جاتی ہے اور وہ جب ویسٹ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا جو آپ کو بتائیں گے دیکھیے بھائی میں نے پہلی بار موبائل لیا تھا 25,000 کا، یہ 25 سال پرانا ہی رکھا ہوا ہے شوکیس میں، پھر دوسرا والا دیکھیے جو میں نے لیا تھا یہ اپڈیٹ ماڈل آیا تھا تو یہ 30,000 والا ہے، اب کوئی بھی چلتا نہیں لیکن میں نے سب اٹھا کے رکھے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا آپ نے کہ کوئی چیز جو
ضرورت کی نہ ہو، چاہے وہ کتنی بھی قیمتی ہو اپنے دور میں، کوئی بھی اس کو صحت کر اٹھا کر سنبھال کر نہیں رکھتا ہے. یاد رکھیں اس کو کیا کرتے سب سے پہلے تو جب وہ تھوڑا تھوڑا خراب ہوتا ہے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب برا بیکار ہوتا ہے تو بچوں کے ہاتھ میں لوگ پھینکتے رہتے ہیں. آپ کبھی بات دیکھیں ارے اتنا مہنگا ہینڈسیٹ دیکھو ان کے بچے کھیل رہے، وہ بولی خراب ہے فالتو ہو چکا. تو کہ ہر وہ چیز جو بیکار ہو جاتی ہے یا اپنا مقصد پورا نہیں کر پاتی اس کو آپ خود پھینک دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. کس چیز سے ریپلیس کرتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں ہم کچھ لے آتے ہیں. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا 1.5 لاکھ کا ہینڈسیٹ خراب ہو جائے، اس کے بدل میں اگر کچھ نہ ہو تو لوگ 750 کا ہی صحیح لیکن نیا ہینڈسیٹ ہی لاتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اب کو 1.5 لاکھ کا بھی ہو تو کچھ کام نہیں آتا ہے. آپ بات سمجھے؟ تو لہٰذا کیا کرتے ہیں ایک چھوٹا سا ہی لیکن لاگے اس میں سم ڈالتے ہیں، پھر اس کو بدلنے کی کوشش کرتے. یہی ہوتا. تو قوموں کا بھی قوموں کے بارے میں رویہ اسی طرح سے ہوتا ہے. جب تک قوم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری قومیں ان کے لیے ضرورت کی چیز ہے، ان کے لیے اہمیت کی چیز ہے، وہ کام اپنا مقصد کو پورا کر رہے ہیں، تو قومیں قوموں کا احترام کر دی، قومیں قوموں کو سر پر چڑھا کے رکھتی. یاد رکھیں اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو جیتی جاگتی مثال یاد رکھیے. آج ایک ایسا ملک ہے جو آج سے صرف 200 سال پہلے بنا، کم و بیش 200 سال 200 ایئرز بیک ایک ملک بنا، اور وہ ملک کے ذاتی باشندوں نے اس کو نہیں بنا. یورپ کے ممالک سے لوگ نکلے، 7 سمندر پار گئے اٹلانٹک کے پار، اور انہوں نے ایک زمین جو غیر آباد زمین تھی اس کو آباد کیا، اور آباد کر کے اس زمین کو ایک نام دیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. 200 سال ہوئے اس ملک کو. یاد رکھے یہ کوئی 1000 سال سے 1 ملینئر سے بھی نہیں ہے. ہمارا اس ملک عزیز جو بتایا جاتا ہے انسانیت کا مطلب گہوارہ رہا ہے بہرحال. تو آپ دیکھیے وہ 200 سال پہلے ملک بنا ہے، لیکن جب لوگ وہاں جمع ہوئے تو انہوں نے ایک عزم کیا کہ ہم دنیا کی ضرورت بنیں گے، ہم دنیا کی نیڈ بن جائیں. اور وہ دنیا کیا کہ ایسی ضرورت بن گئے کہ وہاں کا ویزا اگر میرے پاسپورٹ میں لگ گیا تو میری چال بدل جاتی، اگر میں وہاں ہو کر آ جاؤں تو میرے حالات بدل جاتے ہیں. اگر کوئی میرے رشتہ دار وہاں ہے تو میں فخر سے جتاتا ہوں امریکہ میں میرے رشتہ دار رہتے. ہاں بھائی امریکہ میں رہتے. تو دوسرے لوگ ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا، اب آپ یہاں مت اس سے اونچی کرسی لائیے ان کے لیے، امریکہ میں رہتی بھائی ان کے رشتہ دار، ان کا بچہ امریکن نیشنل ہو گیا ہے. تو گویا جب وہ ملک 200 سال پہلے جو وجود میں آیا، وہ انسانیت کی جب ضرورت بن بیٹھا، تو وہاں جانا، وہاں رہنا، اس کا ویزا لگانا، وہاں جاب کرنا، ان جیسا لباس پہننا فخر بن گیا ہمارے لیے، فخر بن گیا. لوگ مثال بہت اچھے سمجھاتا ہوں. اپنے آپ میں سے اکثر لوگ جینس پہنتے ہوں، بہت لوگوں نے پہنی. یہاں بھی یاد رکھ اچھا کپڑا ہے، موٹا کپڑا ہے، رف کپڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتا یہ ہندوستان میں نہیں بنتا تھا، یہاں کی پیداوار میں نہ ہی یہاں لوگ پہنتے تھے. یہ امریکہ کے اندر وہاں کے ورکرز لیبر طبقہ ہی کپڑا پہنتا ہے، کیونکہ وہ جو رف کام کرتے تھے ظاہر سی بات ہے، تو رف کام کرنے کے لیے تھوڑا کھدر کپڑا، موٹا کپڑا، رف کپڑا لگتا تھا، تو انہوں نے جینس کو پہنا. پھر وہ جب کام کرتے تھے تو لیبرز ہوتے تھے، تو لیبرز کو پہچانیں گے کیسے؟ تو ان کے ٹی شرٹس کے پیچھے نمبرز لکھے جاتے تھے. آج الحمدللہ حالت یہ ہے لوگوں کے، مطلب لوگوں نے کیونکہ قوموں کے بارے میں قوموں کے تصورات ایسے ہوتے جب وہ قومیں ضرورت بن جاتی ہے ان کے، کہ لوگ ان ٹی شرٹس کو جو وہاں کے ورکرز پہنتے ہیں اور وہاں کے جو کپڑے پہنتے ہیں اس کو پہن کر فخر جتاتے. یاد رکھیے مطلب جو قوموں کی ضرورت بن جاتی ہے تو ان کے پاس کے لیبر طبقہ بھی کیا کر رہا ہے، وہ کپڑے پہننے کو عزت اور اعزاز سمجھا جاتا. حالانکہ کبھی کبھار ہمارے ماحول میں وہ کپڑا اتنا موٹا ہوتا ہے سوٹ نہیں کرتا، وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھ پھر بھی پہنتے ہیں. وہ نمبرز تک لکھے ہوئے. آپ نے کبھی سوچا ریلوے فلان، اب انڈیا میں کون ریلوے میں کام کر، لیکن اس کے ٹی شرٹ تو وہی ریلوے کے نمبر ہوں گے جو وہاں کے ورکرز ریئل پہنتے ہیں. وہ کپڑے محنت مشقت کرنے سے پھٹ کے ادھڑ جاتے ہیں، تو ان ادھڑے ہوئے جنسوں کو خریدنا وہ اور مہنگی ہوتی ہے ثابت جنس سے. معلوم آپ کو یہاں پھٹا ہوا گھٹنا، ہاں شن پھٹی ہوئی پیچھے سے، مچھی جو بولتے پیر کی، 28 پھٹے ہوئے، تو وہ کام کرنے سے مشقت سے پڑ جاتے تھے. تو ان پھٹے ہوئے کپڑوں کو ان پھٹی ہوئی شکلوں میں پہننا عزت اور اعزاز ہے، بلکہ فیشن ہے دنیا کا. اس کو ٹرینڈ بولتے ہیں عام زبان میں، جو چلتا ہے نہیں ہے. جب قوموں کی احسان مند ہو جاتی ہے، کیونکہ قومیں دوسروں پر احسان کرتی ہے، نتیجتاً ان کی ہر چیز لینا چاہتی ہے، ہر چیز اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے، یہاں تک کہ ان کے کام کرنے والے طبقے کے کپڑے ہم عزت کے طور پر پہنتے ہیں. پتہ نہیں ہزاروں میں، اگر 1500 روپے کی آپ کی سادی جینس آتی ہے تو اگر اسی میں پھٹی ہوئی لیں گے تو 2500 3000 اور 5000 کی آتی. یہ حالت ہو گئی. یاد رکھیں تو یہی قوموں کا مزاج ہوتا ہے. تو جب قوموں کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ ان کا احترام کرتا ہے، کیونکہ وہ استعمال کی چیز ہوتی ہے، وہ ضرورت بن جاتا ہے. اور جب قومیں سمجھ رہا دوسری قوموں کو دیکھتی ہے کہ یہ بیکار ہے، مطلب چیز اتنی بڑی ہے لیکن کام نہیں آتی، تو اس کو بھی نکال کے آپ پھینک دیتے گھر سے باہر، چاہے وہ اپنے دور میں کتنی قیمتی اور کتنی اچھی تھی. ابھی حالات کچھ اسی طرح سے چل رہے ہیں. اب ایسے دور میں مجھے آپ کو کیا کرنا ہے، میں بہت سرسری طور سے ان شارٹ
10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا, 10 نکات مرد حضرات کے لیے بھی ہوں گے, عورتوں کے لیے بھی ہوں گے, کچھ بھی اس میں الگ نہیں, سب کو کرنا ہی ہے کام. اور عورتوں کا کردار اس میں مردوں سے اور زیادہ ہے. آپ بولیں گے وہ کیسا, میں جو باتیں بولوں گا اس میں تو زیادہ مردوں کے لیے ہوں گی. نہیں, وہ اس لیے کہ آپ کو آنے والی نسلوں کو ایسا بنانا ہے جو پوائنٹس میں بول رہا ہوں. تبھی تو بچے آ کے یہاں بیٹھیں گے اگلی نسلیں اور سنیں گی بات. جب ان کے ذہن میں یہ بھرا ہوا ہوگا کہ دین پہ نہیں چلنا مشکل آ جاتی بیٹا تم کو. ہم نے یہ دیکھا بچپن میں کہ اگر کوئی بچہ اس کو پوچھ لیتا کہ بیٹے تم بڑی ہو کے داڑھی رکھو گے, تو گھر کی عورت پکڑ کے کان پھونکتی تھی, کیا ڈرا رہے بچے کو. ابھی سے ایسا کرتے کیا, شادی وادی ہونے کے بعد سوچا جائیں گا. یہ الحمدللہ یہ 20 25 30 سال کے اثرات ہیں کہ ہم نے کالج میں نوجوانوں کو داڑھی والے دیکھے, ورنہ پہلے کالجز میں داڑھی والے نوجوان دکھتے نہیں تھے مانو. اور آج تو ایسا جتنا ہائی لیول کا کورس ہے اتنے زیادہ داڑھی والے بچے آپ کو مل رہے ہیں. یہ تبدیلی تو آئی کہیں نہ کہیں سے. تو ماں جب تربیت کرتی ہے نا تو وہ ایک الگ ہی بات ہوتی. اگر ماں کی تربیت سے بچہ دین کو سمجھنے لگے تو علماء کرام پھر اس کو اور آگے پروان چڑھائیں گے. اب آپ بولیں گے پورا لا کر ایک جس سے کہیں گے 100 کہ بھائی آپ کا ذمہ مسجد کے امام کا تو ہی نہیں ہونے والا ہے, میرا کردار. تو خواتین جو میری بات کو سن رہی ہے ان کا کردار اس میں یہ ہے, جو میری بات کو سن رہے ہیں ان کو ایسی نسلیں تیار کرنا, پروان چڑھانا ہے. اور جب عورتیں اس فکر کو تھام لیں گی نا, یہ ریئل اصلاح ہوں گی اس کمیونٹی کی, یہ ریئل اصلاح ہوں گی. یاد رکھیے میری بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی خاتون آپ کو ہر مقام پر ملیں گی, اور ہر سماج کے ہر رول کو جو ادا کر رہے تھے اس میں ادا کرتے وہ خود بھی ملیں گی. ادھر کسان ہے, کاشتکار صحابہ ہے, تو کاشتکار صحابیات بھی وہیں ملیں گی. بالکل طے ہے. کئی واقعات آپ غور نہیں کرتے ہوں گے, لیکن ہے اسما رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ گٹھا لے کر سر پہ اپنے کوئی جو کھیت سے انہوں نے کاٹا تھا لے جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں رکے, کہا اسما آؤ اس پر سوار ہو جاؤ میرے اونٹ پر. پتہ چلا کھیت جاتی تھی, کھیتی کرتی تھی, کاٹتی تھی اور چیزوں کو لاتی تھی. بالکل واضح یاد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ازواج مطہرات میں سے کچھ جو ہے چمڑے کا کاروبار کرتی تھی. اور مائی خدیجہ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں, ان کا ایسا بزنس تھا جو چھوٹا موٹا نہیں تھا, انٹرنیشنل بزنس تھا. شام مطلب لوکل مارکیٹ میں پروڈکٹ نہیں بکتا تھا, وہ جا کر بکتا تھا اس زمانے کی انٹرنیشنل منڈیوں میں. یاد رکھیں, میں سمجھتا ہر شعبے میں تھی وہ. ابھی لیکن عورتوں کا رول مخصوص کر دیا گیا ہے, اسلام نے نہیں, امت مسلمہ کے کچھ لوگوں نے ان کو مخصوص کر دیا ہے. یاد رکھیے آپ کا رول بہت بڑا ہے اسلام میں. یاد رکھیے آپ وہ ہے, یاد رکھیے جو اپنے نسلوں کو آئیڈیا دیں گے کہ وہ کیا کریں گے, ان کو ویژنری بنائیں گے. ویژنری سمجھتے ہیں, خواب دیکھنا سکھائیں گے. کوئی بھی چیز حقیقت میں آنے سے پہلے خواب ہوتی ہے, یاد رکھیے. ان کو ویژنری بنائیے, اور اپنے بچوں کو کیسا بنائیے. مان لو ماؤں سے گزارش کروں گا, آپ کا بچہ آپ کا خواب ہوتا ہے. یاد رکھیے تو آپ کیا خواب دیکھتے اپنے بچے کے بارے میں, آپ دیکھیے. بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, یاد رکھیے, بہت اہم نقطہ. اس کو اگر سمجھ لینا کمیونٹی, ہمارے پاس کیا ہو گیا, عورتوں کی ذمہ داری ہے گھر میں کھانا پکانا, یہ بھی ہے. عورتوں کی ذمہ داری ہے بچوں کی دیکھ بھال کرنا, ہاں یہ بھی ہے. لیکن یہی نہیں ہے, بچوں کی ذمہ داری انہوں نے ادا کرنا, اور اس کے علاوہ شادی وغیرہ میں اچھا تیار ہو کے جانا, ریموٹ کنٹرول کو سنبھالنا, چینلز کو ادھر سے چینج کرنا, شماروں کو پڑھنا, اور گھومنے پھرنے جانا. اور ہمیشہ شوہر کو بولتے رہنا کہ امی کے پاس کب چھوڑ رہے ہو. یہ کردار نظر آ رہا ہے, کچھ نہیں اس کے علاوہ, اور صرف لڑتے رہنا ایک دوسرے کے ساتھ, یہی چلتا ہے. مطلب جو اصل ذمہ داریاں تھی وہ چھوڑ کر پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ہم جو مبتلا ہو گئے. نتیجہ یہ ہے کہ آنے والی نسلیں جو پروان نہیں چڑھ رہی جیسا اس کا حق تھا. یاد رکھیے جب میں اپنی بات رکھوں گا تو عورتوں سے میری اسپیشل اپیل ہوں گی. جو خاتون میری بات کو سن دے, خواتین بہت غور سے سنیں اس بات. آپ کو تیار کرنا ہے وہ نسل جو اس بات کو سمجھنے والی ہو. چلیے آئیے, کیا نکات ہیں میرے آج 10. پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں, پہلا پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھوں گا, جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اور ترتیب کے اعتبار سے سب سے امپورٹنٹ, اسے سب سے پہلے رکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد والا اس سے زیادہ اہم ہے, اس کے بعد کے عام ہے, پھر آپ اس کو آگے پیچھے جو کرنا ہے کر لیجیے. لیکن یہ 2 نقطے جو پہلے بولوں گا موسٹ امپورٹنٹ ہے, میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے بعد کی ترتیب چینج کر دو آپ. پہلا نقطہ جو ہم کو یاد رکھنا ہے, اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں, یاد رکھیے قوم اپنے حالات کو بدلنا چاہتی ہے, وہ یہ یاد رکھے دعوت اسلام یہ پہلا نقطہ ہے. کیونکہ جیسے جیسے حالت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, ہم لوگ اس کام سے اور دور بھاگ رہے ہیں. سوچا اس میں بقا ہے, ہم کیا سوچ رہے تھے, دعوت دیں گے تو پھنس جائیں گے, بھاگیں گے تو بچ جائیں گے, اور لوگ الٹے پیر بھاگ رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ایک عالمی شخصیت تھی, مشہور دائی تھے, ان کی گرفتاری کیا ہوتی ہے, مکمل طور سے وہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے ایسے غائب ہو گئے کہ دکھ بھی نہیں رہے, کہاں چلے گئے. مطلب ایسا ہوا کہ میں دیندار تھا اور مجھ پہ ایک مصیبت آ گئی تو میں نماز بھی چھوڑ دی, مسجد بھی نہیں جا رہا ہوں, شکل بھی بدل لی. ابھی تو اور زیادہ اس طرف جانے کی ضرورت تھی کہ میں اور اپنے رب کے سامنے اور رجوع کروں, اور گر گڑاؤں, اور کام کو بڑھاؤں, تو اور کم کرنا شروع کر دیا ہم نے.
تو قوم کیا سمجھ رہی, ہم کیا سمجھ رہے, ہم دینداری سے دور بھاگیں گے تو ہم بچ جائیں گے, یہ ہماری بقا ہے, اس میں ہماری سیفٹی سیکیورٹی ہے. لیکن یہ اصول غلط ہے آپ نے. اب تو پہلا کام ہے دعوت اسلام, انسانیت تک جو ان کے رب کے طرف سے آیا ہے, جو ہمارے پاس موجود ہے, اللہ کی کتاب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کو ہم شریعت کہتے ہیں, وہ لوگوں تک پہنچا دے. یہ سب سے اول کام ہے ابر کی. اس سے بھاگ کر آپ کو لگ رہا بقا نہیں, اس میں آپ کی نجات نہیں ہے, اس میں ابر یہ الٹا ہے. مطلب آپ نے وہ بات سنی ہوں گی نا کہ دیکھو بیٹے وہاں ایک کتا ہے, بھاگنا مت اس کے سامنے, بھاگو گے تو اور پیچھے بڑھتا ہے, اور بچہ کیا سوچتا ہے بھاگیں گے تو بچ جاؤں گا. لیکن آپ کو پتا ہے جب بھاگتا ہے نا تو کتا اس کے پیچھے لگنا شروع ہوتا ہے, جب ڈر وہ بتاتا ہے تو وہ اور شیر بننا شروع ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہے. تو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام سے دور بھاگنا یہ بچنے کا طریقہ ہے. حالات یہ کہ شکل و صورت بدل دی جا رہی ہے, حالات یہ کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کیا جا رہا ہے, ایسے ایسے نام رکھے جا رہے ہیں جو نام کامن نیمز ہو, ہر جگہ سمجھ میں نہ آئے اس کی ذات, برادری, دھرم, مذہب کیا ہے. لوگوں کے سامنے نماز وغیرہ بولی نہیں جا رہی کہ تو اس سے فنڈامنٹلزم لگے گا. کیسے بولوں گا میں نماز کو جا رہا تو میں وہ نہیں کر رہا ہوں, میں اتنا اپنے آپ کو سیکولر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ابر کی چلنے والا نہیں معاملہ ہے, تو چلنے والا نہیں. اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا کہ سختی آئی تو انہوں نے دین کی دعوت چھوڑ دی. صحابہ کرام کے طرز عمل پتہ چلتا کہ نہیں, ایسی حالت میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. یہی ٹائم ہے, یاد رکھیے, ہائی ٹائم ہے کہ اسلام کے پیغام کو انسانیت تک ہم پہنچائیں, جس کے اندر سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے, یاد رکھیے, جو غلط فہمیاں بھی اسلام کے بارے میں ان کے ذہن میں ہوگی وہ دور کرنا ہے. یاد رکھیے, اتنی ساری غلط فہمیاں, اتنی ساری باتیں جسی کو ان کہیں, بس بات کیجئے, ملاقاتیں کیجئے, بلائیے, ان کے پاس جائیے اور بتائیے. یہ غلط فہمیوں کے ساتھ ہم جی نہیں سکتے اس ماحول میں. یاد رکھیے, یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی الزام لگاتا جا رہا ہے اور آپ بھی اپنے آپ کو چھپاتے جا رہے ہیں. جب الزام آپ پر لگ رہا تو آگے آ کے بولنا پڑے گا آپ کو ایسا نہیں ہے, آپ جو کہہ رہے میں ایسا نہیں ہوں. جب میں خاموش رہتا ہوں تو یہ بات اور ثابت ہوتی ہے کہ ہاں یہ ایسا ہے. اسی لیے دیکھو وہ بھی نہیں کھولتا, جواب بھی نہیں دیتا جب اس کو بولا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے بات, لہٰذا ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, اس چیز کو سمجھے. دوسرا کام یاد رکھیے جو کرنا ہے, دوسرا نقطہ اور پوائنٹ میرا آج کا, وہ ہے اصلاح معاشرہ. جو پہلا پوائنٹ تھا وہ انسانیت کے لیے تھا, اس تک پیغام پہنچا. دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے مسلمانوں کے آپس میں اصلاح زبردست انداز سے وقت کی ضرورت ہے. یاد رکھ, آج اصلاح کے نام پہ کچھ بھی موجود نہیں ہمارے پاس. یاد رکھ, اصلاح معاشرہ کے جو جلسے ہوتے ہیں نا وہ بڑی مخصوص ہوتے ہیں, سالانہ ضرورت ہوتی ہے تو کر دیا جاتا ہے. مطلب ہر سال ہو رہا ہے تو کچھ تو بھی بول دینا ہے. آپ بولنے والے کو پتہ نہیں سماج میں کیا چل رہا ہے, سماج میں سننے والے بھی آگے سننے کی سالانہ جلسہ ہے تاکہ بیٹھنا پڑتا, اپنے کو جمع کر لیا جاتا ہے. لیکن اصلاح معاشرہ کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ یاد رکھیے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. ایک فرد اپنی اصلاح کرے, پھر وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے, پھر اس کے بعد اپنے محلے کی اصلاح کرے, پھر وہ اس بستی اور شہر کی اصلاح کرے, اور پھر یہ بات آگے بڑھتی چلی جائیں گی. یاد رکھیے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. یاد رکھیے امت مسلمہ میں آنے والا بگاڑ اس حد تک ہو چکا جس کو انتہا نہیں. یاد رکھیے ہر پیرنٹ, اب جو لوگ ٹھیک ہے جو بوڑھے ہو چکے ہیں یا ٹیکنالوجی کی دور کو نہیں جانتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن ہر والدین جو ایسی عمر میں جو 40 والی ہوتی ہے نا, 35 سے 45 والی, ہر آدمی پریشان ہے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے, ان کی اصلاح کیسے کی جائے. ابھی تو ٹیکنالوجی کی یہ شروعات ہے. یاد رکھیے یہ خاتمہ نہیں اس کا. یاد رکھیے ابھی صرف یہ شروعات ہے. اگر اس میں ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو یاد رکھیے آگے تو ناممکنات والی سچویشن آنے والی ہے. مطلب وہ ایک عجیب دنیا رہنے والی ہے. اگر ہم ہمارا دینی طبقہ, ہمارا جسو کہیں گے ایجوکیشن جسو کہتے ہیں, جو لوگ تعلیم میں ہے وہ طبقہ, اسی طرح ہمارے ایلیٹ کلاس جو امت کے ذمہ دار ہوتے ہیں, اگر وہ طبقہ اگر ابھی آگاہ نہیں ہوا اور وہ آنے والے حالات کے بارے میں ابھی سے تیاری نہیں ہوئی تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آگے کیا ہونے والا. اگر آج آپ نے نہیں سمجھا تو کل ممکن نہیں. میں تو اس عام زبان میں کہتا ہوں آج تو صرف آپ کو ویڈیو کا ایڈکشن دیا گیا ہے, یہ ویڈیو سے پریشان ہے آپ, اور اسی میں امت غرق ہے. ویڈیو سمجھے نا, او ٹی ٹی پلیٹ فارم پہ دیکھنا, فلموں کو ایک کے بعد دیکھنا, ویب سیریز کے اندر لگے رہنا, اشلیلتا نیوڈیٹی کو دیکھنا, اوریانیت جس کو بولتے ہیں, اور بس اس میں لگی. ابھی تو صرف اسی کے دور ہے, 2 2.5 گھنٹے تو آپ کے صرف اسی میں جا رہے ہیں. بس وہ واٹس ایپ پہ کیا آیا, اچھا دکھ رہا ہے ویڈیو, یہ اب کیا ہے, یہ بہت اچھا بھیجا اس نے, یہی چل رہا ہے. ابھی تو خالی فرسٹ ڈوز ہے یہ آپ کو. ابھی تو کیا ہے معلوم ہے آپ کو, دنیا ابھی میٹا آنے والا, میٹاورس, دنیا بہت آگے جانے والی. اصلاح معاشرہ کے لیے آج سے اگر وہ نظر رکھیں گے تو وہ زمانے میں آنے تک ہم کچھ کر پائیں گے. ورنہ حال یہ ہو جائے گا کہ لوگ گھر سے نکلیں گے, دین کو گھر کے اندر بند کر کے لاک کے ساتھ جائیں گے, بولیں گے دین اندر دنیا باہر ہے. یہ تو یہاں نہیں چلتا, یہ لادو نہیں ہے.
نہ ہمارا دیندار طبقہ جواب دینے کے لیے اہل ہوں گا اس کا، نہ ہمارا ایجوکیشن والا تو ایجوکیشن نہیں کتنے ہم وہ طبقہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گا کہ بچوں کو اس ٹیکنالوجی کے لیے تیار کرے، اور نہ ہی ہمارے ایلیٹ کلاس ذمہ داران میں اس لائق ہوں گے، کیونکہ ہماری معاملات ہماری بحثیں کچھ اور ہی چل رہی۔ اصلاح معاشرہ ابھی تو گھر سے شروع کرنا ہے، آنے والی برائیوں کو روکنا بھی ایک اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ اچھائی کو پیدا کرنا ہے ان کے اندر نیکیوں کو، اچھائی کو بڑھانا ہے، بٹ جو برائیاں آ رہی ہیں جو ویڈیو کی شکل میں، میڈیا کی شکل میں، اس سے کیسے روکیں گے آپ بتائیے؟ کیا تیاری آپ کی اس کے لیے؟ کیسے اصلاح معاشرہ کریں گے کل آپ بچوں کے لیے؟ آج سے آنے والے 10 سال کیسے ہونے والے آپ کو پتا ہے؟ پچھلے 10 سال کو دیکھ لیجیے، 10 سال پرانا ہینڈ سیٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا حالانکہ تو آپ ہنسیں گے، بولیں گے اچھا یہ تھا کیا؟ یہ 10 سال پرانا ہینڈ سیٹ ہے جس کے اندر بٹن ہوتے تھے، ہر بٹن میں بھی سی، یہ کچھ لوگ ابھی بھی یوز کرتے ہیں اس کو۔ یہ صرف 10 سال میں ٹیکنالوجی کا یہ حال ہے کہ آپ اسپیچ ٹو ٹیکسٹ کر رہے ہیں، خالی بول رہے ہیں تو لکھ رہا ہے، آپ صرف بول رہے ہیں تو وہ لکھ رہا ہے، آپ کی زندگیوں کو اتنا مانیٹر کر رہا ہے کہ اگر آپ ایسا ہو رہا ہے ٹی وی لینے کا ارادہ ہے، ٹی وی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ٹی وی کو غور کیجیے میری بات کا، ٹی وی لے لیں گے اپن فلاں کریں گے، آپ انٹرنیٹ کھولیں گے تو پہلا ہے ٹی وی کا ہی آئیں گے آپ۔ چلو گاڑی لے لیتا ہوں، گاڑی کے بارے میں سوچ رہا ہوں کون سی گاڑی، پہلا ایڈ آپ کو صرف گاڑی کا آنے والا ہے، مطلب وہ آپ کے مائنڈ کو بھی ریڈ کر رہے ہیں، یاد رکھیں، جہاں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ ایون جا کے آپ کا ہینڈ سیٹ جیب میں ہوتا ہے، اس میں آپ کا جی پی ایس چالو ہے، جس دکان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس کے پروڈکٹ کی ایڈ آپ کو اگلے بار کھولتے ہی کچھ بھی ویڈیو دیکھیں وہ ایڈ آ جائے گا، آپ کے شہر میں فلاں چیز ہے، آئیے اور خریدیے۔ وہ وہاں اس لیول پر جا رہے ہیں، وہ آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کی تعلیم، آپ کی عقل، آپ کی سمجھ، آپ کا جیب، سب جانتے ہیں آپ کے بارے میں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ابھی پتہ نہیں کہاں لگے ہوئے اللہ کا۔ تو اصلاح معاشرہ ایک بہت نیکسٹ لیول ہم کو لے جانا پڑے گا، یہ بات زیادہ، اور اس کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں ٹیکنالوجی 18 مہینے میں چینج ہوتی ہے تو تبدیلی اور زمانہ 18 مہینے میں آج بدل رہا ہے۔ ایک رول ہے ٹیکنالوجی کا، رول کیا ہے؟ 18 مہینے میں چیزوں کا سائز آدھا ہوتا ہے اور میموری ڈبل ہوتی ہے۔ دیکھ لیجیے اٹھا کے، ہر 18 مہینے میں چیزوں کا سائز آدھا ہوتا ہے اور میموری ڈبل، مطلب اتنا ایک کارڈ تھا، اسی کارڈ کے اندر پہلے 1 TB آتا تھا، اب اس میں 2 TB آئے گا، مطلب سائز نہیں بڑھا تو میموری ڈبل ہو گئی۔ سمجھ رہے اب آپ؟ تو ٹیکنالوجی اس ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ڈرگس کا ایشو، سماجی برائی کا ایشو، بے حیائی کا ایشو، بے راہ روی کا ایشو، نوجوانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، نکاح کے اور طلاقوں کے ہونے کا آپ دیکھیے کیا معاملہ ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کے لیے مجھے آپ کو کھڑے ہونا ہے، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اس کو سمجھنا۔ یہ تیسرا نقطہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب اس کے بعد کے نکات آپ کو جو ترتیب میں ماننا ہے، جو سمجھنا ہے کیجئے، یہ بدلے جا سکتے، یاد رکھیے وہ یہ ہے، ہم کو تعلیمی بیداری اپنے سماج میں لانا ہوگی، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ بولے کہ ماشاءاللہ ہر بچہ انگلش اسکول میں جا رہا ہے، الحمدللہ ہر بچہ ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے، وہ ایک الگ بات۔ سوال یہ اس میں آپ کا تعاون کتنا ہے اس اسکول اس کالج کے اندر، بتائیے، وہ بتائیے۔ آپ کے بچے نے علم حاصل کیا ایک الگ چیز ہے، آپ کیا ان لوگوں میں ہے جو سماج کو علم دیتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا۔ نہیں ماشاءاللہ ہمارے تمکو شہر میں تو 5 انگلش اسکول ہے مسلمانوں، اوف، آبادی کتنی ہے؟ لیکن سوال یہ آبادی کتنی ہے تو ہم بات کریں گے 5 10 15، اس کے بعد دیکھیں گے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تناسب پرسنٹیج بولتے ہیں اس، آپ سمجھ رہے بات؟ تو نہیں ہے۔ اور ایسے کتنے اسکول ہیں جہاں نان مسلم آ کے پڑھتے ہیں، مجھے یہ بتائیے۔ چلیے وہ اسلامک اسکول کے نام پہ تو آپ نے بلا لیا مسلمانوں کو، اس میں بھی کریم طبقہ آ سکتا ہے آپ کے پاس، لیکن ایسے کتنے اسکول ہیں اور آپ کے ایجوکیشنل ادارے ہیں جو انسانیت کی ضرورت ہے کہ مسلم نان مسلم الائک دونوں آتے ہیں اس میں پڑھنے کے لیے، وہ ایگزامپل کوٹ کیجیے مجھے۔ چلیے آپ سمجھ، ہمارے اس ملک عزیز میں ایک ایسے مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں جن کا تناسب 2% ہے، وہ بھی مائنورٹیز میں آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کرسچنز، عیسائی، 2% پورے ملک کے اندر۔ آپ کو پتا ہے ٹاپ موسٹ ایجوکیشن پورے انڈیا میں وہ دیتے ہیں، اور تناسب کے اعتبار سے 2% ہونے کے اعتبار سے بھی ایک شہر میں 20 سے 25% کا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن انہوں نے کھول رکھے ہیں، 2% آبادی کے باوجود بھی۔ آپ کو تو میں سمجھتا ہوں ایگزامپل دینے کی ضرورت نہیں، کتنے لوگ جو سینڈ سے پاس ہو کر یہاں تک پہنچے، سینڈ فلاں، سینڈ فلاں، سینڈ ایکس وائی زیڈ، سینڈ ایکس وائی زیڈ، حتیٰ کہ اتنا ڈیمانڈ بڑھ گیا وہ سینٹ لکھنے کا کہ مسلمانوں بھی اپنے اسکول کے آگے سینڈ فاطمہ، سینڈ طہا اور سینڈ لکھنا چالو کر دیا، چونکہ اسی کے بغیر بچے ایڈمیشن نہیں لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں۔ ایک عام مسلمان یہ سوچ سکتا ہے میرے لیے کیا نکتہ ہے اس کے اندر، اس سے کیا حالت بدلیں گے؟ آنے والے 20 سال 30 سال 50 سال کے بارے میں سوچیے آپ۔
کہاں کھڑے نہیں یہ قوم. آپ اپنے اس اسٹیٹ کو لیجئے, جب حجاب رو ہوا کتنے کالج تھے جو ایسے کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے ہاں ہماری بچیوں کا پرابلم ہے تو ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اس کی اجازت ہے. چلیے وہ جواب دیجیے مجھے. کتنے انسٹیٹیوٹ ایسے ایلیجیبل تھے جہاں میرے گھر کی ایک بہن یا میری بیٹی جو 10ویں یا 11ویں میں پڑھتی سمجھ کالج میں, وہاں کالجز کھڑے تھے کہ آئیے آپ ہمارے پاس آ جائیے. بتائیے. اب بنیادی سوال ہے, یہ حالت سے تو گزر چکے نا. حالات ابھی ایک کے بعد ایک وہ ہے نا فتنے ایسے آئیں گے جیسا کہ وہ ایک تسبیح ہے نا جب ٹوٹ جاتی ہے, ایک ہار ہے جس میں موتی ہے, وہ جب گرتے ہیں نا تو ایک سب پھیل جاتے ہیں وہ یہاں سے, ویسے آنے والا تھا. کیا تیاری ہے بتائیے. اچھا ساؤتھ میں جیسے ہم آتے ہیں نا مہاراشٹر سے نیچے, یا پھر بھی الحمدللہ مائنورٹیز میں خاص طور سے مسلمز نے کافی کچھ کیا ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے آپ کے پاس میں سمجھتا 3 سے 4 میڈیکل کالجز مسلم کے کرناٹک میں ہے. مہاراشٹر میں تو ایک بھی نہیں تھا آج سے 10 سال پہلے تک, ابھی ایک کھلا ہے جسٹ. پورے مہاراشٹر میں ایک بھی میڈیکل کالج نہیں تھا اس ٹائم سے. آپ اندازہ لگائیے. ساؤتھ میں تھوڑی سی بیداری ہے, لیکن عیسائیوں کے ان کا تناسب دیکھیں اب 2%, اور وہ مارکیٹ کے ایجوکیشن کا 25-30% لے جا رہے ہیں شیئر. تو آپ کہاں ہیں؟ آپ تو 13% گورنمنٹ کے حساب سے 15% ہے. 15% لوگ کہاں موجود ہے بھائی؟ اگر 100 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آپ کے پاس ہے تو اس کے میں سے 15 تو آپ کے ہونے چاہیے تھے. تعلیمی بیداری, ایجوکیشنل اپلفمنٹ بہت ضروری ہے. یاد رکھیں یہ نہ صرف آپ کو دنیا میں آگے کریں گے, یہ دین کی سمجھ بھی آپ کی بڑھائیں گی, وسعت آپ کے اندر ذہن میں آئے گی, کیا کچھ اس کے فائدے نہیں ہوں گے. آپ کو سوچنا ہے, اس کو سیریس لینا اس میٹر کو. اگر آپ چاہتے ہیں آنے والے 50 سال میں آپ ملک کی دوبارہ ضرورت بنے تو یاد رکھیے اس کے لیے آپ کو لوگوں کو دینا ہوگا جو ان کی ضرورت ہے. مسلمان یہ کام میں بہت آگے تھے میرے بھائی. چونکہ مسلمان اتنے کم فیصد نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے ملک عزیز میں اتنے سالوں تک حکومت نہیں کی. انہوں نے ظلم و زبردستی نہیں کی. ظلم زبردستی کرنے کے نتیجے میں انگریزوں کے جیسا کھدیر دیتے ہیں لوگوں کو اٹھا کر, ویسا کبھی نہیں ہوا. یہ نتیجہ تھا وہ انسانیت کی ضرورت کو جانتے تھے, وہ ان کی نیڈ بن چکے تھے. آئیے چوتھا پوائنٹ یاد رکھیے جو آپ کو مجھے کرنا ہے, وہ ہیلتھ کیئر میں ہم کو جانا ہے. ہیلتھ کیئر, ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی پیدائش یا جن کے بچوں کی پیدائش ایسی جگہوں پہ ہوئی جو ہمارے عیسائی بھائی چلاتے ہیں, جو کہ سب سے اچھے اسپتال اور جس کو کہیں گے سمجھتے نا علاج کے ادارے مانے جاتے ہیں. جیسے ایجوکیشن میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے تو انہوں نے آپ کے بچوں کی پیدائش میں بھی سہولت کر دی, ان کو پڑھانے کا انتظام بھی کر دیا. سبحان اللہ. ہم لوگوں میں سے کتنے ادارے ہیں جو ادارے اس کام میں لگے ہیں جہاں غریب مسلمان جو آلریڈی اپنی غربت سے پریشان ہے, پھر وہ جو ایک کڈنی کے علاج کے لیے دوسری کڈنی بیچ رہا ہے, ایک چیز کے علاج کے لیے گھر بیچ کے آ رہا ہے, ایک چیز کے علاج کے لیے بچی کی شادی چھوڑ دے رہا ہے, ایک چیز کے علاج کے لیے وہ حج نہیں کر سکتا پوری زندگی. جی یہاں تو حالت یہ کھاؤ یا پھر علاج کرو, اس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں لوگ. ہے نہیں ایسی زندگی. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کا معاملہ یہ کہ سوچتے اگر آج علاج کے لیے گئے تو کھانا نہیں بنوا سکتے, اور کھانا بن گیا تو علاج نہیں ہوا, چلو کل علاج کر لیتے ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر کو بتا کے آتے ہیں, وہ کہتا ہے یہ ٹیسٹ کرو, تو 8-8 دن سے انتظار کرتے ہیں کہ کچھ انکم بڑھ جائے تو ٹیسٹ کے لیے جائے, ورنہ وہ ویسے ہی رہ جاتا ہے. اندازہ لگا یہ قوم کی حالات ہے. اور آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے یہ سب حالات ہے, لیکن مسلمان اتنی غربت کی زندگی جی رہے, یہ جھوٹی باتیں, یہ جس کو کہتے ہیں نا خواب و خیالات کی دنیا چھوڑیے. اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کچھ دیا ہے, وہ کچھ نواز ایسی کو انتہا نہیں, لیکن سب سے زیادہ بے ترتیب اپنے مال کو کوئی قوم خرچ کرتی ہے تو ہم ہی ہیں. یہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہم کہاں موجود ہے, یہ ضرورت انسانیت کی یاد رکھی. کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ پوچھیں گا اے میرے بندے میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا؟ بندہ کہیں گا اللہ تو کب بیمار تھا اور میں کیسے نہیں آؤں گا؟ اللہ کہیں گا تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے, اگر تو اس کے پاس چلا جاتا تیمارداری کو تو مجھے وہاں پا لیتا. یہ صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم میں. اسی حدیث میں آگیا اللہ پوچھیں گے ایک بندے سے, میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلائے گا؟ وہ کہیں اللہ تو تر پالنے والا ہے, تو کب پیاسا تھا؟ تو کہیں گا تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ پیاسا, اگر تو اسے پانی پلاتا تو گویا تو مجھے پا لیتا. ہے میرے بندے میں بھوکا تھا, ایک ہی حدیث میں 3 الفاظ ہے, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہیں گا اللہ تو کب بھوکا تھا اور میں کیسے؟ تو اللہ کہیں گا اگر تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ بھوکا ہے تو اسے کھلاتا تو گویا مجھے پا لیتا. کیا بتا رہی ہے حدیث, مجھے بتاؤ. میڈیکل کا شعبہ بھی آ گیا. ارے حدیث کے الفاظ آپ غور کیجئے تھوڑا سا. ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. کچھ لوگ اور اضافہ کرتے ہیں, ہے نا, ایک دعا ثابت ہے. کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھتے ہیں نا. کیوں پڑھتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے. ایک صحابی نے یہ دعا پڑھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کی تو پیچھے پلٹ کے کہا کس نے یہ دعا پڑھی؟
ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھی، تو کہا جب تم نے یہ دعا پڑھی میں نے 30 اس سے کچھ زائد فرشتوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا اس دعا کو لکھنے کے لیے. کتنے اینجلز فرشتے بھاگے. اس تو آپ لوگ سب پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ ہونا چاہیے ایسا، اچھی بات. اب میتھمیٹکس بنیادی علم ریاضی تو سب کو آتا ہوں. چلیے میں اب دوسری حدیث سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور دوسرا انسان اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اگر دن میں جاتا ہے تو شام تک، اور اگر شام میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. 70,000 اینجلز وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، یہ حساب نہیں سمجھ میں آیا. صرف اس کے تیمارداری کے لیے جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں تم ایسے ادارے کھولو جہاں وہ آئے اور تمہارے پاس اس کا علاج ہو. سبحان اللہ، اس کا کیا جرم ہے میں نہیں جانتا ہوں، تو حدیث میں اس کے الفاظ نہیں، اس لیے میں کچھ بولتا نہیں. لیکن اندازہ تو ہو سکتا ہے کہ تیمارداری کے لیے اگر 70,000 کر سکتے ہیں تو اگر میں علاج کا ذریعہ بن جاؤں تو کیا نہیں ہو سکتا. کیونکہ الفاظ نہیں، اس لیے میں الفاظ ادا نہیں کر رہا ہوں. سمجھے ہماری بات؟ تو کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں ارے یہ تو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. نہیں، یہ دین ہے، یہ اسلام. میں اب کیا بول، ایک واقعہ سناتا ہوں. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وقت نہیں بہت لمبا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو علی سلابی نے جو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بڑی اچھی کتاب انہوں نے لکھی. میں اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. خلیفہ بننے کے بعد مدینہ چونکہ دارالحکومت تھا تو عمر مدینہ کے باہر نکلے اور باہر جو لوگ قافلے آتے تھے باہر ہی ٹھہرتے تھے رات میں، پھر دن میں اندر آتے تھے. آپ باہر جا کے دیکھ رہے تو ایک خاندان اور رکا ہوا تھا، اور جب آپ اس کے پاس جا کے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیسے ہے، اندر سے آواز آئی. کیا معاملہ ہے اندر؟ مطلب اس کی ٹینٹ وغیرہ ہوتے تھے نا، ڈال دیتے تھے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا میری بیوی حاملہ ہے. عمر ابن خطاب نے جیسے ہی پتہ چلتا آپ دوڑے کے گھر جاتے ہیں، رات میں اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں، لا کر اس عورت کے پاس چھوڑتے ہیں. ان کی بیوی اس عورت کی ڈلیوری رات میں کرتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے رونے کی آواز آتی ہے. اس کے بعد اندر سے ان کی بیوی آواز دیتی ہے، کہتی ہے امیر المومنین خوش ہو جائیے، آپ کے ساتھی کو لڑکا پیدا ہوا ہے. اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی. امیر المومنین عمر ابن خطاب اور ان کی بیوی ایک عورت کی ڈلیوری کرتے رات میں جاگ کر. کچھ سمجھ نہیں آتا اس سے؟ کچھ ایسا لگ رہا ہے میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو. ہمارے پاس ایسے کرنے والے کو بہت غیر غلط الفاظ سے کرتے عورت جو یہ کام کرتی ہے، بہت غیر غلط الفاظ استعمال ہوتا ہے. یہ تھی امیر المومنین کی بیوی کی حالت، آدھی رات کو اٹھ کر خدمت کر رہی ہے. ایک مرتبہ آتے باہر مدینے کے باہر اور ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہیں. ایک عورت کچھ ابال رہی ہے ہانڈیا میں اور اس میں پانی ہے تاکہ وہ آواز ہو رہی ہے، کچھ ابل رہا ہے تاکہ بچے سو جائے. جا کے پوچھتے کیا مزہ ہے، تو کہ ہم نکلے تھے سفر پہ یہاں آئے ہیں اور راستہ بند ہے اور عمر کی ذمہ داری ہے کہ عمر ہمارے لیے کچھ کرے. عمر ابن خطاب وہاں سے نکلتے ہیں، دوڑ کر بیت المال میں جاتے ہیں اور اناج کا تھیلا لے کے پیٹ پہ ڈالتے ہیں. ان کا غلام اسلم ساتھ تھا. اسلم کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں ڈلتا ہوں. تو کیا پوچھتے ہیں معلوم؟ عمر ابن خطاب وہ تھیلا جو پیٹ پہ تھا کہتے ہیں روز قیامت تو میرا بوجھ اٹھائیں گا؟ تو کہا نہیں. تو کہا چل پھر سے میرے پیچھے. جاتے ہیں. عمر ابن خطاب لکڑی کو جلاتے ہیں. لکڑی کو جلانے کے لیے منہ نزدیک ہوتا ہے نا تو داڑھی میں سے دھواں ایسا نکلتا ہے ایسا داڑھی کو آگ لگ گئی. پھونکتے ہیں نا، پھونک مارتے ہیں تو دھواں داڑھی میں سے نکلتا ہے. کھانا بناتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے. تو اسلم پوچھتا ہے ان کا غلام ہم اتنی دیر کیوں رکے، ہم دیکھ کر نکل سکتے تھے نا. تو ایک عجیب اور غریب بات عمر ابن خطاب بیان کرتے ہیں. ان بچوں کو اسلم میں نے روتا ہوا دیکھا تھا، میں نے سوچا ہنستا ہوا جب تک دیکھوں گا نہیں یہاں سے لوٹوں گا نہیں. بھوکے بچے رو رہے تھے نا، ہنستا ہوا دیکھ کر لوٹے. تو یہ میں کچھ نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی اسلام سے ہٹ کے نہیں بول رہا ہوں، دوسری جماعت کی دعوت نہیں دے رہا ہوں. یہی اسلام ہے، یہ انسانیت کی ضرورت بن جاتا ہے. امت مسلمہ ہیومینٹی کی نیڈ ہے. یہ افسوس کی بات ہے ہمارے پاس کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے پڑا اور ہم بازو سے نکل جاتے دیکھتے ہیں. شرم کرو مسلمان، کون سی قوم تم سے محبت کریں گی جب تم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیغام تمہارے پاس ہے نا، وہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ بولیں گے تم حق پہ بولتے ہو نا اپنے آپ، ہم کہاں بول رہے ہیں، ہم تو بڑے سب ایک ہیں. جب تم حق پر ہو تو تم بتاؤ تمہاری اچھائی کیا ہے. تو میڈیکل کیئر کھولو نا ایسے چھوٹے چھوٹے اسپتال. ارے اتنی زکوٰۃ نکالتے ہو ہر سال، اتنی زکوٰۃ نکالتے ہو ہر سال، کبھی ان کو بھی خیال رکھ کے ایسے انسٹیٹیوشن بھی فارم کر دو. اس کو پیسہ نہیں لگتا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، سوچ لگتی ہے، بس سوچ. نہیں میرے بچوں کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، ضرورت نہیں ہے. جو ہے ڈاکٹر اسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج وہ بڑھے گا کب، آئیں گا کب، دیکھا جائے گا.
آج کرنے کے کام بہرحال کر ہو جائیے. لوگوں کی ضرورت بننے چھوٹے سے کلینک سے لے کر ہاسپٹل سے لے کر ہر جگہ جو کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ اس کی تعلیم دینا چاہے دے سکتے ہیں. یاد رکھیے 5واں نقطہ یاد رکھیے, اکنامیکل ڈیولپمنٹ, فائنینشیل ڈیولپمنٹ, اقتصادی ترقی. ضروری ہے نہیں ضروری ہے؟ ایسا کون سا آدمی جو میری بات کو اب یہاں سن رہا ہے اس کے نزدیک سود حلال ہے؟ یعنی میرے نزدیک سود حلال ہے, ہم لوگ سود کو حلال مانتے؟ کوئی نہیں. میں تو ایسے فرقوں کو بھی نہیں جانتا جو سود کو حلال مانتے ہیں. مسلمانوں سب حرام بولتا ہے, مطلب ہر کوئی سود کو حرام بولتا ہے نا. اب میرا سوال ہے, جب سود حرام ہے تو حلال کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے کیا کوشش کی؟ اتنا بتاؤں گی. سود خور لوگوں کے خلاف کس کے جنگ کا اعلان ہے؟ قرآن میں کس کے جنگ کا اعلان ہے؟ اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے سود کے خلاف. ہوا یہ بات طے؟ تو میرا سوال ہے, جب سود کے خلاف اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو جو اس کے خلاف جو سسٹم ہے اس سسٹم کو چلانے میں کون مدد کریں گے ہم کو؟ پھر اللہ تعالیٰ کا پھر ذمہ ہے. جب اللہ ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے تو ہماری مدد اللہ کا ذمہ ہے. تو سوال یہ, جب آپ مانتے سود حرام ہے تو میرا ہی سوال ہے آپ سے, آپ نے سود کے خلاف کیا کام کیا آج تک جس سے ہماری جو اکنامی ہے, ہمارا فائنانس ہے, ہماری ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے کے لیے غربت کی وجہ سے ضرورت کیسے لون کی ضرورت پڑتی, کیا کیا آپ نے آج تک؟ بتائیے مجھے. آپ کہتے رہے فیصلے وہ تو بینک تھوڑی اپن چلا سکتے ہیں. ارے فیصلے اپنے کون پیسہ دینے والا ہے؟ ارے فلاں مسئلہ ہے. ارے اب 100 باتیں آپ کیسے کرنے کے لیے. کبھی آپ نے فیلڈ میں کام کرنے کا سوچا بھی ہے کبھی کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ میں آپ کو اس کے اندر کئی طریقے بتا سکتا ہوں جو آج آپ اس ملک میں رہتے بلا سودی انسٹیٹیوشنز اور ادارے چلا سکتے ہیں, لیکن وہ ہم نے کرنا نہیں چونکہ ہمارے جماعت میں وہ چیز نہیں ہوتی, کہ تو ہمارے مسلب میں وہ چیز نہیں ہوتی, چونکہ ہمارے مفتی صاحب وہ چیز نہیں بولتے, چونکہ ہمارے شہر میں وہ نہیں ہوتا, چونکہ ہمارے آس پاس کے شہر میں کوئی نہیں کرتا, تو پھر ہم کیوں کریں گے؟ بیسک کوشچن. چونکہ اس سے پہلے جس نے کیا منہ کے بل ہیرا, تو ایسے کئی لوگ بزنس کھول کے گرتے تو کیا وہ کام چھوڑ دیتے؟ پھر ابا سے غلطی ہوگی تو ابا نہیں رہتے, پھر وہ اب ان کو بھائی بولنا شروع کر دیں گے, پھر اگلی غلطی ہوگی تو بیٹا بولنا شروع کریں گے, پوتا بولیں گے. ان کو غلطی تو ہوں گی نا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ مقام تھوڑی گرتا. تو ادارے کھلیں گے, کچھ غلطیاں بھی ہو, تو ہم نے وہ سسٹم کھو دیا جس کے نتیجے میں ہم پورے لعنت والے سسٹم پوری اکنامی میں مبتلا ہے. سب ہے نہیں ہے, بزنس جو بھی کر رہا ہے سود لے رہا ہے دے رہا ہے, چاہے جو بھی بولے, اب مجبوری سے بولو, جو بھی یہ سب کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے کام کیوں نہیں کیا آج تک؟ کیوں نہیں کیا بھائی؟ حالت یہ ہے کہ 500 روپئے کا بھی کسی کو اگر ضرورت ہے نا تو سود پر لیتا ہے. 500 روپئے سے بہت بڑی اماؤنٹ بول دیا میں نے. 100 روپئے بھی اگر آپ کو چاہیے نا تو وہ بولتا آج 90 ملیں گی, کل 110 دینا ہے, پرسوں 120 دینا ہے, ترسوں 130 دینا ہے, تو لینا ہے تو لے. شاہین کیوں نہیں کیا ہم نے اس کے خلاف کوئی کام؟ کیا ایسا ہے کہ ہمارے پاس سوچ والے لوگ نہیں؟ کیا ایسا ہمارے پاس پیسہ نہیں؟ کیا ایسا نہیں, صرف ہماری سوچ نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے. آپ اس کام کو کرنے کے لیے اٹھ جائیے, دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آئیں گی, کیونکہ اللہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے, تو ہمارے لیے مدد کرنا اس پہ واجب ہوا ہے. برکش سمجھ رہے بات؟ تو کوشش کیجیے, شروعات ہوں گی, غلطیاں ہوں گی, لیکن ضرورت ہے وقت کی, کرنا ہے, اس کے بارے میں فکر مند ہوئیے. یہ تمام جو ٹاپکس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ہر نقطے میں میرا کمپلیٹ لیکچر ضرور دیکھیے. یہ چھٹا نقطہ جو میں نے آپ کو بولا, 5واں نقطہ بولا نا اکنامیکل ڈیولپمنٹ کا, تو میرا اس پہ پورا لیکچر ہے. ہم سود سے کیسے بچے, وہ سسٹم کیسے چلانا, پورا طریقہ بتانا ہے, جو ہر آدمی اپنے علاقے میں 25-30 لوگ مل کے شروع کر سکتا. آپ یاد رکھیے, اگر وہ سسٹم کو آپ شروع کریں گے نا, آج سے 2 سے 3 سال بعد آپ خود گواہی دیں گے کہ آج لاکھوں کا لون بغیر سود کے ایک دوسرے کو دے رہے. 2 سے 3 سال نہیں بول رہا ہوں, زیادہ بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, لاکھوں کا لون بغیر سود کے دیں گے ایک دوسرے. صرف سمجھنا اور پڑھنا ہے. 5 سے 7 مہینے میں ڈبل ہو جاتی ہے اماؤنٹ. 25,000 کا شروع کریں گے, 50,000 کا لون ملے گا 7 مہینے میں. 14 مہینے کے اندر جو ہے 1 لاکھ کا لون ملے گا. آپ سمجھیے اس کو, خالی وہ ایسا پیسہ اس میں بڑھتا نہیں ہے, اس میں انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کا پیسہ آپ کو دیا تھا, آپ سے لیا تھا, اس کو دیا, اس کا سسٹم ہے. وہ آپ بی سی بولتے ہو اس کو, لیکن یہ بی سی الگ ہوتی ہے. نہ یہ حراجی کی بی سی ہے جو حرام ہے, نہ یہ وہ بی سی جو ختم ہوتی ہے. اس کا ایک اپنا طریقہ ہے, کبھی سنیے اس کو تو آپ کو پتا چلے. کرنا ہے, کہیں کام کرنا ہے. بہرحال چھوٹے سے بتایا میں نے, بڑے تک پھر جب یہ چلیں گے, پھر ایسے بڑے ادارے بنیں گے, پھر کوآپریٹو سوسائٹیاں ڈالیں جو بغیر سود کے بھی چلائی جا سکتی ہے. یاد رکھیے, دونوں چیزوں کی اجازت ہوتی ہے. آپ بینک ہوتے ہیں جس میں آپ کو سود کے بغیر چارہ نہیں, لیکن بینک سے نیچے کے انسٹیٹیوشن میں آپ کو پورا حق ہے, چاہے تو آپ سودی چلائے چاہے تو غیر سودی. یہ بات یاد رکھیے. تو آپ ندی بنائیے, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, یہ بھی بغیر سود کی چلا سکتے ہیں آپ. کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی بنائیں, یہ بھی بغیر سود کے آپ چلا دیں. ملٹی اسٹیٹ کریڈٹ کوآپریشن, یہ بھی بغیر سود کی چلا سکتے ہیں, کیونکہ منسٹری آف ایگریکلچر میں آتی ہے, اور اس کے اندر آپ کو حق ہے 0% سے لے کر 14% تک سود باندھ سکتے ہیں. آپ 0 ڈال دیجیے, معاملہ ختم. پھر آپ بولیں گے چلتا کیسے ہے, تو ایک لیکچر میں تو میں ایسا بتا نہیں سکتا ہوں.
لیکن سب چل سکتا ہے. وہ لیکچر میرا سنیے, اس میں تفصیلات آئیں گے. چھٹا کام جو ہم کو کرنا ہے, یاد رکھیے, جو حالات ہم سے گزرے بدلنا ہے, بیت المال کا نظام بنائیے زکوٰۃ سے, تاکہ ہمارے اندر جو مسلمان غربت پہ زندگی گزارے ان کی اپلفمنٹ ہو. اب اس کے ذریعے مطلب بیت المال کے ذریعے جو زکوٰۃ کہوں گا, جہاں جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے وہ ان لوگوں پر, مسلمانوں میں آپ خرچ کیجیے. بیمار ہو سکتے ہیں, مسافر ہو سکتے ہیں, اس کے اندر مجبور لوگ ہو سکتے ہیں, جیل میں بند لوگ ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ جو کچھ ہے, جو مت ہے اس کے, میں ایسا کچھ نیا آئیڈیا نہیں دے رہا ہوں کہ یہ کرو وہ کرو, جو کچھ اس میں ایسے لوگ بھی جن کا علاج آپ کریں گے, علاج کو آپ پیسے دیں گے 5,000, جاؤ وہاں علاج کرو. وہ علاج اگر آپ خود شروع کریں گے علاج کرنا 2,500 میں ہو جائے گا. تو زکوٰۃ کے جو لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کا 2,500 میں, مطلب 2 لوگوں کا علاج ہوں گا نا. آپ بولیں گے نہیں اس کو پیسے دینا زکوٰۃ کے, وہ جا کے علاج کرائیں گا, تو زکوٰۃ کے 5 دیں گے, 1 کا علاج ہوگا. آپ خود علاج کرنا شروع کریں گے, اس وقت 5,000 میں 5 لوگوں کا علاج ہو. زکوٰۃ سے خیراتی انسٹیٹیوشن بولتے ہیں اس کو عام زبان, وہ کھولیے. ادارے ہو سکتے ہیں, دواخانے ہو سکتے ہیں, تعلیمی ادارے ہو سکتے ہیں, جو ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے زکوٰۃ تو ویسے تو کیش میں دینا چاہیے, لیکن فتاوی موجود ہے کہ ضرورت پڑنے پر شکلیں بدلی بھی جا سکتی ہے. جیسا کہ میں اناج اگر ہونا مجھے, اور میں اگر اناج یہاں لے رہا ہوں تو 10 روپے کلو ہے, لیکن اگر میں منگا کے دیتا ہوں تو وہاں 2 روپے کلو اس فلاں جگہ سے آ رہا ہے, زکوٰۃ کے پیسے سے آپ کر سکتے ہیں, چونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا, ضرورت کی چیز ملیں گی اور زیادہ ملیں گی. یاد رکھیے. بہرحال بیت المال زکوٰۃ کا قائم کیجیے. اب آپ کے پاس کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی میں نہیں جانتا, اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, ورنہ میں جنرلی آتا تھا پورا اسٹڈی کرتا ہوں, موقع نہیں ملا مجھے. تو آپ کا جو بھی تناسب ہے, جتنے بھی لاکھ مسلمان یہاں رہتے ہیں, جو بھی تعداد ہے میں نہیں جانتا ہوں بہرحال, تو آپ کو یہ کرنا ہے. یہاں تک میں تو کہتا ہوں 1000 لوگ بھی ہے تو ایک بیت المال ہونا چاہیے. وہ ضروری نہیں کہ ایک جماعت کا ایک بیت المال ہو, ہر محلے کی مسجد کا ایک بیت المال بول رہا ہوں, ہر محلے کی مسجد. بلکہ میں تو گزارش کروں گا محلے کی مسجد جب بنتی نا تو اس کی شاپ کرائے سے نہیں دینا. اپنے معلوم 10-20 سال میں نہ کرایہ آتا نا شاپ ملتی ہے اپنے کبھی واپس. اس سے اچھا سسٹم ہے ایک چیریٹیبل کلینک, ایک فلاں, کہ سب ادارے اس کے اندر بنانا کہ مسجد لوگوں کی ضرورت بن جائے. لوگ کہے مسجد گئے تو سب ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں انسان کی. ویسا کیجیے, سسٹم بنائیے. بہرحال تو چھٹا کام. 7واں کام کیا کرنا ہے معلوم ہم کو, کھانا کھلاؤ, کھانے کے نظم بناؤ. اس سے زیادہ کوئی زبردست چیز نہیں لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کے لیے. دلوں تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ان کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے. کسی کہنے والے نے کہا کھلاؤ, احسان کرو ان کا. کتنے ایسے ادارے مسلمانوں کے جہاں آپ کو فری کھانا ملتا, بتائیے مجھے, غریبوں کے لیے آپ کے اس ٹمکر میں, کہ بھائی ہاں غریب کو ہم بولیں گے وہاں جا پھر کو کھانا مل رہا ہے. بتائیے ایسا کوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے آ رہے ہیں, آپ ان کو تحفے اور تحائف دے رہے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, پھر ان کو حق بتا رہے ہیں. ہمارے پاس کیا نظم بتائیے؟ ہمارے قوم کے لوگ بھوکے, ان کے لیے کیا نظم ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس صدقات کا تصور ہے, دینے کا تصور ہے, انہوں نے چلتی ہوئی ٹرینوں میں کھانا کھلاتے ہیں. یار پوری پوری ٹرین کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات؟ لنگر کی شکل, جہاں بھوک مری پہنچ جا رہی, وہ قوم کی قوم پہنچ جا رہی, لوگوں کو کھانا بانٹتی. کہاں ہے میں اور آپ؟ کہاں ہے اس نبی کے ماننے والے جن کی تعلیم ہی ہے بھوکے کو کھانا کھلانا؟ اللہ کی کتاب نے حکم دیا بھوکے کو کھانا کھلاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیث ہے, کتنی بیان کروں آپ کے سامنے. حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہے, جب تم کھانا بناؤ تو کھانے میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ کوانٹٹی بڑھ جائے, اپنے پڑوسی کو بھیجو, غریب کو دو, یار کسی کو بھی دو نا. بس تو کھلانے کا تصور ہی ختم ہوتا ہے. کھانا بولے تو ولیمے کا اور شادی کا, اس کے علاوہ کو کھانا یاد ہی نہیں آ رہا. اس کے لیے پوری زندگی کما رہے, پھر اتنا ہی کھانا کر سکتے زندگی میں. میں کہہ رہا ہوں سسٹم ایسے ادارے کہ مسلم نان مسلم سب کو پتا ہو کہ یہاں بھوکا کوئی نہیں رہے گا اس شہر میں, کیونکہ مسلمان برادری کے لوگ, مسلمان کمیونٹی کے لوگوں نے کھول دیے ایسے ادارے جہاں ہم کھا سکتے ہیں. کچھ نہیں, ایک ٹائم کا کھانا تو ملتا ہے دوپہر کا, یا رات کا. ہم رات بھوکے نہیں سوئیں گے انشاءاللہ. ہے سب کچھ سسٹم. آپ ہی کے اس علاقے کا ایک شخص ہے جو دنیا بھر میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. اس کی میں نے ایک بار تعلیم مطلب اس کے بایوگرافی دیکھی تھی, اس نے کیوں کھانا شروع کیا. وہ کہتا ہے کہ میں ایک بار گاؤں سے گزر رہا تھا اور ایک بوڑھا آدمی انسانی گندگی کو کھا رہا تھا, اس کو بھوک لگی تھی, تو میرے دل میں احساس ہوا اور میں نے کھانا کھلانا شروع کر دیا. اس کی ایک بہت بڑی چیریٹی آ جاتا ہو جو لوگوں کو صرف کھانا کھلاتی. ایک مثال کے طور پر پورے اسٹیٹ میں کوئی چیریٹی بتائی جو کھانا کھلاتی. مثال کے طور کھانا کھلانے سے مراد ایسے ادارے, یا تو دواخانوں کے باہر کھلاتے روز, یا تو ایسی جگہیں جو مشہور ہو کہ یہاں کھانا تو ملتا ہی ہے. بناؤ اپنی وہ امیج, وہ چھوی, لوگوں کی ضرورت بنو, کھلاؤ, ان کی ضرورتیں بنو, اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. شیئر کرو, بانٹو, دو, دینے سے کم نہیں ہوتا. دنیا سکھا رہی, ہم کیوں نہیں سمجھنے کو تیار ہے. آئیے کھانے کے نظم کیا دی. ریشن کٹ کی شکل میں کھانا ہو سکتا ہے, ڈیلی فوڈ کی شکل میں ہو سکتا ہے, سستے کھانے کی شکل میں ہو سکتا ہے کہ آپ فری مت دو, 10 روپے میں پیٹ بھر کھانا.
کرو ایسے ادارے شعبے ضرورت ہے. 8ویں چیز جو آپ کو کرنا یاد رکھیے, ماحولیات کا خیال رکھو, صاف صفائی کا خیال رکھو. اب میں کیا بولوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. صحیح سن رہا ہوں نا میں؟ ایسا کچھ مجھے غلط تو نہیں سننے آ رہا؟ پاکی آدھا ایمان ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو صاف رکھو اور اپنے گھر کا پانی سڑک پہ چھوڑ دو. اپنے آپ کو صاف رکھو اور اپنے گاڑی سے باہر کچرا پھینکتے چلو. کیا میننگ؟ چلو میں ایک حدیث سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہو شخص پر, لعنت ہو شخص پر, لعنت ہو شخص پر. صحابہ کہتے کس پر؟ کہا وہ جو گھنے درختوں کے نیچے پیشاب پیخانہ کرے, غلاظت کرے, وہ جو بہتے پانی کے اندر غلاظت کرے. ماحولیات کو صاف رکھنے کی بات ہی ہو رہی نہیں. لعنت فرمائی, کس نے فرمائی؟ مذاق نہیں. انبیاء ایسے ہی بددعائیں نہیں دیتے اپنی قوم کو. ایک صحابی تھے, وہ جھاڑ لگا رہے تھے. آپ فرما رہے اگر تمہیں پتا ہو کل قیامت بھی ہو تو جھاڑ لگا سکتے ہو تو آج لگا دو. ایک روایت نے فرمایا کہ جھاڑ اگر کوئی انسان لگاتا, جتنے لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے, جتنے اس کے پتوں سے جو جانور فائدہ اٹھاتے, اس کے پھلوں سے جو کچھ ہوتا ہے, یہ سب صدقہ جاریہ. ماحولیات کی بات ہو رہی نا, انوائرمنٹ کی بات ہو رہی نا. ابھی لوگ آ کے بول رہے ہیں جھاڑ لگاؤ, ٹری پلانٹیشن کرو. یہ ہمارے فیتھ بلیف کا پارٹ ہے. ہم تو جھاڑوں کے لیے تو دنیا میں پورے اعمال کرتے. جنت کیا ہے؟ جنت کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہرے بھرے باغ کو جنت بولتے ہیں. ارے اس کے لیے تو پوری زندگی لگا دے رہے ہیں ہم, اس ہرے بھرے درختوں کے لیے, اس جنت کے لیے جس کا ایک درخت کا سایہ 100 سال بھی گھوڑا دوڑے تو اس سے بڑا ہے. تو جھاڑ کے لیے تو میں سب اچیو کرنے کے لیے کر رہا ہوں, جنت حاصل کرنے کے لیے. تو دنیا میں جھاڑ کیسے نہیں لگاؤں گا؟ حدیث نہیں نا, اب میں وہ جھاڑ کا سایہ ہوں گا کسی کے پتے پنکھ اتنے بڑے. کیا میسج ہے؟ جس جگہ جانا چاہتے ہو تو ایسا ماحول بھی بناؤ نا. اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ دنیا اس کو بہت اعلیٰ نظری سے دیکھتی جو یہ کام کرتے ہیں. ہمارے نبی نے ہر وہ اعلیٰ اخلاق کی چیز بتا کر چلے دے آلریڈی, جو دنیا کی ضرورت ہے. آلریڈی ڈن بتا دیا تھا. یہ افسوس کی بات ہے ہم اس کو جان رہے نہیں اور دیکھنے کی کوشش نہیں کر ہے. نہیں ہے. ماحولیات میں جانور بھی آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے, چوڑیاں منڈرا لی ان کے سر پہ. آپ نے کہا یہ چوڑیا کو کس نے دکھ دیا؟ تو کہ اللہ کے سر ہم نے اس کے بچوں کو لے رکھا. فوراً واپس کرو. آپ نے کہا ہر گیلے جگر پہ احسان کرنے کا اجر ہے, ہر زندہ چیز پر احسان کرنے کا اجر ہے. یہ ہمارے کس کی تعلیمات ہیں؟ دین کی تعلیمات. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کلیئر ہو رہے ہیں کون سے؟ ماحولیات, صاف صفائی. صفائی کتنی ضروری ہے نا. آج صفائی کا کیا حال ہے ہمارے, بتاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ, میرے پہ ایک لیکچر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھرانہ کیسا تھا. اب تک گھر کا سائز, اس میں حمام کیسا تھا, چھت سب میں نے لیا ہوں, دیکھیے اس کو کبھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ غربت والا تھا, لیکن اتنی صاف ستھرائی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں. غریب تھے لیکن صاف صفائی والا معاملہ. ہم کیا سمجھتے صفائی بولتے صرف مالدار لوگ رکھ سکتے؟ نہیں, صفائی یہاں ہوتی ہے ذہن میں. مالداری اور جو غربت سے صفائی کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں, وہ سوچ سے. تو پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے, جس کا معنی یہ کہ میرے پلانے کا پانی اس سے دوسرا غسل لے چلتے وقت راستے کا. اوور فلو ہمارے ٹینک کے کہاں جاتے؟ راستے کے اوپر. پیشاب کے چیٹوں کے اڑنے سے اللہ کے رسول نے فرمایا خبر کا عذاب ہو رہا تھا اس شخص پر. تو خود پیشاب کے چیٹوں سے بچے اور ہمارے ڈرینیج پائپ کھلے ہو اور اس سے وہ چیٹا اڑے, کیا میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا؟ ارے نہیں بھائی, حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کرتی. حکومت کو چھوڑو, تم ڈھاپے ڈالو اپنی لانڈیوں پر لا کر, تمہاری ذمہ داری ہے. یہ دین کی تعلیم ہے ہمارے. آدھا ایمان جب بول رہے اس کا کیا میننگ ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو؟ مذاق کی بات ہو. آدھا ایمان کہا جا, نکاح کو آدھا دین اور پاکی و صفائی کو آدھا ایمان کہا جا رہا ہے. آپ مذاق سمجھ رہے اس کا؟ ماحولیات, میں تو یہ بھی چاہوں گا جب مسجد 20 لاکھ 50 لاکھ کنسٹرکشن میں خرچ ہوتا ہے, ایک 2 لاکھ کا سولار بھی لگا دینا تاکہ فاسل فیول نہ جلے. سولار گرین انرجی کا استعمال ہونا چاہیے. دیکھیے یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا, صحابہ تابعین کے دور میں دنیا کو بتایا کہ کفایت شعری سے کم مادے کو خرچ کر کے اچھی زندگیاں کیسے گزاری جا سکتی. دیکھنا ہے. 9ویں چیز جو آپ کو کرنا یاد رکھیے, ایسے ادارے کھولیے جہاں لوگوں کو ہنرمند بنایا جائے. یہ اسکول کالج نہیں ہوتے, چھوٹے چھوٹے ادارے. ایون ہماری مسجدوں کے اندر ظہر سے عصر خالی ہے, فجر سے ظہر خالی ہے, تو کچھ حلال روزی کے کام کے لیے ہوتے ہیں نا. مسجد کے بعد روم ہوتے ہیں, آنگن ہوتا ہے, صحن ہوتا ہے. ادارے کام شروع کی. امت کے کتنے نوجوان ہیں جو بیکار گھوم رہے ہیں,
جو کچھ تھوڑے بہت پڑھے لکھے لیکن اگر آپ ان کو کچھ پڑھا دے, کچھ ہنرمند بنا دے, تو یہ جتنا کمائیں گا نا اس ہنر سے, آپ کو اس کا اجر ملنے والا ہے. ہماری خواتین بھی کئی ہنر رکھتی ہے, اپنے آس پاس کی لڑکیوں کو ہنر سے آراستہ کر دے, آپ کے لیے بچیاں ثواب جاریہ, یہ بچے ثواب جاریہ بن جائے گا. اسکل اور مسلمان کیسے اسکل لیبر تھے, آپ کو کیا بتاؤں. اتنے ہنرمند لوگ تھے کہ دنیا میں جب کسی کو ڈھونڈنا ہوتا کوئی چیز بنانے, لوگ مسلمان کو ڈھونڈتے کہ ان سے اچھا کون نہیں تھا. آپ کے شہر میں اگر واچ کا مارکیٹ ہوگا, سب سے قدیم دکانوں مسلمانوں کی دکانیں موجود ہوں گی, کیونکہ ہر آنے والے ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہوتے تھے. تو واچ چاہیے تو واچ ملیں گے, ریڈیو کی دکانیں مسلمانوں کی ملیں گی کیونکہ وہ ایڈوانس تھے. ہر آنے والی چیز کو اڈاپٹ کرتے, ہنر بندی کر لے. سب سے اچھے قالین ہم بناتے, سب سے اچھے کارپیٹ ہم بناتے, سب سے اچھے لاک, پوری انڈسٹری مشہور تھی. بھائی آپ ہنرمند لوگ تھے, اور آج اتنے بے ہنر کہ آج معاملہ یہ ہے کہ باپ کما کما کے بوڑھا ہو کے پریشان تھک گیا اور بچوں کو فرصت, چونکہ ہنرمندی نہیں آتا. دیکھیے ہنر اور تعلیم دو الگ چیز ہے. میں تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں اور آخری پوائنٹ کی طرف بڑھوں گا. ہنر تعلیم میں تھوڑا فرق ہے. میں میرے بچوں کو, وہ اسکول جاتے ہیں پورا سال, جب چھٹیاں لگتی ہے تو ان کو پڑھاتا نہیں ہوں پھر اسکول کا, کیونکہ آلریڈی پڑھ رہے 10 مہینے ہو. اب وہ ہنر سیکھتے معلوم, وہ 2 مہینے ہنر سیکھتے ہو. کبھی سوئمنگ کا ہنر سیکھا, کبھی ڈرائنگ کا ہنر سکھایا, کبھی ٹیلرنگ کٹنگ کا ہنر سکھایا. ایک سال میں نے اردو زبان سیکھا انگلش سے پڑھنے کے باوجود, سمجھ رہا, اردو سیکھا میں تاکہ اردو پڑھنا سیکھے. تو 1 سال میں نے اس کو اردو کا ہنر دیا. ایک چھٹیاں ہیں تو ان کو لائف سیونگ سکلز اور نیو میں ہنر سکھا رہا ہوں, تاکہ یہ ڈاکٹر بھی رہے لیکن ٹیلر بھی ہو, ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بنے, اور کک بھی ہو گھر کے اندر. تو 1 سال ان کو کک بھی سکھائے, اور الحمدللہ میرے بچے کھانا خود کا بنا کے کھا سکتے ہیں, وہ کتنے رہے انشاءاللہ. کھانے بنانے کا بھی ہنر ہے. بلکہ میرے والد میری اہلیہ سے, اور میری اہلیہ سے میرے بچے کمپیٹ کرتے کھانا بنانے میں کہ آج کا ہم بنائیں گے اور کل کا کیسا تھا اور آج میں فرق کیا تھا. ہنر ہے کھانا بنانا, اس کے تعلیم سے کوئی لینے نہیں ہوں کہ وہ جو بھی پڑھ رہے ہیں اپنا پڑھتے, لیکن الگ ہنر سیکھ رہے ہیں. اگلے سالوں میں پھر یہ کریں گے, کٹنگ کریں گے, ڈریس میکنگ کا, سب سکھانا. ہنر ایک الگ چیز ہے, تعلیم ایک الگ چیز ہے. ہنر مند بناؤ ایسی قوم کہ پتہ چلا کہ جب یہ اس کے جو فن میں ڈیولپ ہوئی وہ نہیں کر سکی تو بیٹھے بیٹھے بھی یار بہت کچھ کر لیتے. یہ لوگ عجیب قوم, یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اور آج خالی رہنے کا یہ حال ہے امت مسلمہ کا کہ ہم سے زیادہ سست عہدی قوم آپ کو نہیں ملے گی. رات کب شروع ہوتی ہے؟ تہجد میں. صبح کب ہوتی ہے؟ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے. اس کے بعد نکل کے ہم کام کرنے جا رہے ہیں. پھر بولے تجارت میں برکت نہیں ہے. صبح چلے گئی جس میں اللہ کے رسول نے دعا بھی کر دی, اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرمائی, چلا جا وقت. اور جس نے فجر نہیں پڑھی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا, فجر کا اور صبح کا وقت چلا گیا, برکت ختم ہوگی. چاہے ہنرمند بنو, ایسے ہنر سکھاؤ اپنے بچوں کو کہ انجینئر کے ساتھ ساتھ میں بول رہا ہوں نا, یہ ہنر بھی آنا اس کا. ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ بھی یہ ہنر کرنا چاہیے. آپ کو اگر اس کی مثالیں دیکھنا ہے تو پرانے بادشاہ دیکھیے. ان بادشاہوں کو بولیں گے بادشاہ تھے لیکن ٹوپی بنا رہے, بادشاہ تھے لیکن قرآن لکھتے, بادشاہ تھے لیکن باکسز بناتے تھے, بادشاہ تھے آرنامنٹ بناتے تھے, زیورات. کیوں؟ وہ بادشاہت اپنی جگہ, لیکن وہ ہنرمند بھی ہوتے تھے اپنے آپ میں, سارے کے سارے. آپ ڈاکٹر بھی اور ساتھ میں اچھے کک بھی, آپ ڈاکٹر انجینئر اور ساتھ میں اچھے میکینک بھی, گاڑی وغیرہ یوں سے آپ ایک اچھے ڈاکٹر انجینئر اور فلاں وکیل یہ بھی, اور ساتھ میں آپ ڈریس ڈیزائننگ کٹنگ فلاں اتنے ہنر جانتے کہ جسی کو انتہا. ہنرمند بنو, ہنرمند قوم ضرورت ہے انسانیت کی. کبھی بھی ہنرمند لوگوں کو لوگ نکالنے کی نہیں سوچتے, ان کو انوائٹ کرتے اور بلایا جاتا ہے. چاہے آپ اس ملک سے دوسرے ملک میں بلائے جاتے ہو یا دوسرے ملک سے یہاں بلایا جاتے ہو. 10 اور آخری پوائنٹ جو میں لوں گا, جو آج حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کو بدلنے کے لیے ہم کیا کریں گے, وہ ہے امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ کیجیے. مطلب نوکری کرنے سے زیادہ نوکری دینے والے بننے کی طرف غور و فکر کیجیے. چھوٹی چھوٹی تجارتوں کو بڑی بڑی بنانے کی کوشش کیجیے. اکیلے کام کے بدلے کوآپریشن کوآرڈینیشن کے ساتھ کمپنیز اور فرمز اور LLPs اور پرائیویٹ لمیٹڈ ایسے جائیے جہاں کئی دماغ مل کر ایک ساتھ ایک گول کے لیے کام کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ میں اگر صرف ایک گھر چلاؤں, ایک دکان چلاؤں, اتنا آگے نہیں بڑھوں گا. 4 دکاندار مل کے ایک یونٹ بناتے ہیں جو کمپنی بولتے ہیں اس کو, اور چلاتے ہیں. اب بزنس ہمارا جو ہے, جیسا میں اگر 10 روپے کماتا تھا اکیلی دکان میں, اب آپ کو کیا لگیں گا جب 4 ہو جائیں گے تو 10 کمائیں گے؟ نہیں, 4 ہو جائیں گے سوتا 40 کماؤں گے تمہارا بار. چونکہ اب ایک اکیلا 2, ایک مثال اردو میں, ایک اکیلا 2 11 ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے, دنیا کولیبریٹ کر رہی ہے. میاں بھائی کا مزاج اکیلے ہی رہوں گا میں, بس ون مین شو نہیں چلتا ہے. دنیا کولیبریشن میں کام کر رہی ہے,
کوآرڈینیٹ کر رہی ہے ایک دوسرے سے. کہاں جا رہے ہو؟ یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے. ایسا کون سا ہمارے دین کی عبادت جو تم کو اکیلے کرنا ہے سوائے نوافل کے جو چھپا کے کرنا ہے؟ باقی بتاؤ نا فرائض میں جو چھپ کے کرنا فرائض. اچھا آپ پبلکلی کر رہے, مل کر کر رہے, اجتماعیت میں کر رہے ہیں, اور پھر کیوں باقی چیزوں میں الگ ہو جاتا ہے؟ تو آپ انٹرپرینرشپ, امپلائمنٹ کریٹ کیجئے, روزگار دینے والے بنو. تم ضرورت بن جاؤ گے انسان کی. سوچ لاؤ. آج سٹارٹ اپس کا دور ہے بھائی. نوجوان جو میری بات سے سٹارٹ اپس, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے سب کو گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے, اب گاڑی بلانا کیسے؟ تو نے ایک ایپ بنا دیا, دنیا بھر کی گاڑیاں اسے بک کر لو. آپ کے شہر میں آپ کا پڑوسی, آپ کو معلوم ہے ڈرائیور ہے, وہ آپ کو لینے آتا ہے, ایپ کے ذریعے بک کرے. تو کیا دماغ لڑایا اس نے؟ ایک بھی گاڑی خود کی نہیں ہے, صرف لوگوں کو ملاتا ہے. آج 100 کروڑ پر اس کی کمپنی ہے. کوئی دیکھ رہا ہے میں شہر سے شہر جا رہا ہوں, ہوٹل نہیں ملتی, ایپ بنا دیا, اب ہوٹل تلاش کر لو. 100 کروڑ سے زیادہ کی کمپنی بن جاتی ہے کچھ سالوں میں بھائی. آج ایسا دور ہے. آپ اور میں کہاں ہیں اس کے میں؟ کسی نے روکا آپ کو انٹرنیٹ کے دور میں؟ اب آپ یہاں بتاتے گورنمنٹ ہم کو اپارچونیٹی نہیں دیتی, فلاں ہے, تعصب ہے, سب چھوڑ دو. انٹرنیٹ میں تو کوئی تعصب نہیں ہے, تو دنیا عالمی معاملہ ہے. وہاں کیوں نہیں بھائی؟ تم کرو نا کچھ اسٹارٹ اپ نیا. سوچ نہیں ہے نا, گھر سے ہی سوچ عجیب اور غریب ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں, برا مت لگنے دیجیے, ہمارے گھر میں وہ جو ساس بہو پہ ظلم کرتی نا, تو ہونے والا بچہ وہ ظلم کو دیکھ دیکھ کر خود اپاہج پیدا ہوتا ہو ذہنی طور سے, صرف جھگڑے دیکھتے ہوئے بڑا ہو رہا ہو. یہ ہو رہا ہے نہیں, ہر گھر کا مسئلہ ہے. ابھی ٹاپک نہیں تو میں چھیڑتا نہیں, اس کو جاتا نہیں اس میں. وہ بچے غلام ذہنیت کے بڑے ہوتے ہیں. معلوم, جو بچہ اپنی ماں کو ظلم سہتے ہوئے دیکھتا ہے وہ غلام ذہنیت سے بڑا ہوتا ہے. غلام نسلیں کریٹ کر رہے ہیں. یہ وہ نسلیں نہیں جو لیڈرشپ کے لیے تیار ہو. لیڈرشپ کے لیے فری تھنکنگ مائنڈ لگتا ہے, جو اصول جانتا ہے کتاب و سنت کے, اس کے بعد سمجھتا ہے دنیا میں ہر حلال چیز کے پیچھے بھاگتا ہے. ہر حلال چیز کے پیچھے بھاگتا ہے اور کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. محنت کا کام ہے, یاد رکھیے. لیکن آگے اگر ہم کو ضرورت بننا ہے قوموں کی, ایک مستقبل سنوارنا ہے, تو یہ کام وہ کرنا ہوگا. تو یہ 10 نکات ہیں جو میں نے بہتر سمجھے. اور بھی تقریریں اور بھی کتابیں آپ پڑھی, علماء نے الگ الگ باتیں کہی, جو مجھے بہتر لگے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. لہٰذا امت کا جو زوال ہے, جو پستی ہے, جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اس کو تبدیل کرنے کا ایک موقع ہے. شرعی اعتبار سے علماء کی تقریریں سنتے ہیں, اس میں توبہ, استغفار, تقوی اختیار کرنا سب سنا ہوگا. اس لیے میں نے تھوڑا الگ پوائنٹس رکھے, اس سے ہٹ کر وہ پوائنٹس کو بھی رکھیے. وہ اسپرچول ڈیولپمنٹ انڈیویجولی اور یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے یہ پوائنٹس آپ یاد رکھیے. دونوں کو ملا لیجیے تو ایک اچھا انسان اصلاح کے طور پہ تیار ہوگا, اور وہ پھر سماج کو یہ سب چیزیں دینے کی کوشش کرے گا. تو لہٰذا یہ چند نکات تھے جو میں نے جو وقت مجھے دیا گیا تو اس میں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کی. یاد رکھیے, تو یہ وقت حالات بدلتے جائیں گے, حالات اور بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اس کے تبدیلی کے آپ یہ مت سوچیے کہ وہ خود بخود بدلیں گے, وہ آپ کو کوشش کرنی ہوں گی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. آپ جن لوگوں کا نام لے کے ڈرتے ہیں اور ڈر بٹھاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ فلاں یہ کر رہے ہیں, ان کی چال یہ ہے, ان کو 100 سال لگے یہاں تک پہنچنے کے لیے. تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ ان کے خلاف نہیں, تمہارا منصوبہ کیا ہے جو تمہارے دین نے تم کو بتایا دنیا میں اچھے زندگی کا؟ ان کے خلاف کام نہیں, ہم کسی کے خلاف کام نہیں کرتے ہیں. ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے رب نے ہم سے چاہا ہے, اور وہ دنیا کا بھی خیر لاتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا ضامن نظریہ بنتا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کون سا پلان ہے آپ کا؟ اٹھو, کھڑے ہو ہر فیلڈ میں. کچھ لوگ ایجوکیشن میں, کچھ لوگ اکنامی میں ہوں گے, کچھ لوگ آپ میں دینیات کے طبقے میں ہوں گے, کچھ لوگ آپ کے جو بھی ہے. میں نے تقریباً ایسے پوائنٹس سب کے لیے کور ہے. اور وہ مائیں ہماری اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھیں کہ میرا بچہ ایسا بنے گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے جب مجلسوں میں بیٹھتے تھے کہ اللہ میری ماں پر رحم کرے, ام سلیم رضی اللہ عنہا, انہوں نے میری ایسی تربیت کی جس کے نتیجے میں آج میں ایسا ہوں. ماں کی تربیت سے وہ انس بن مالک بن گیا. امام شافعی اپنی والدہ کو ہمیشہ دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ میری والدہ پر رحم کرے. جو ان کی ذہانت تھی نا, ان کی ذہانت فوٹوجینک تھی ایک دم, جس کو کہتے ہیں جیسا تصویر کھینچ لی کسی چیز کی یاد رکھتے تھے. آپ ایک کتاب کا ایک صفحہ پڑھ لیتے, کبھی زندگی میں بھولتے نہیں تھے. معلوم امام شافعی کی جو انٹلیکچوئل لیول جب چیزیں پڑھ لیتے زندگی بھر یاد رکھتے. تو کہتے ہیں میری ماں کی وجہ سے, چونکہ میری ماں میرے تعلیم کے لیے کوشش کرتی. آپ یتیم تھے معلوم, اور غریب گھرانے سے تھے, قریش سے تھے لیکن غریب گھرانہ تھا, یتیم تھے, اور وہاں سے انہوں نے چیزوں کو یاد رکھنا شروع کر دیا. اور اس یاد رکھنے کا نتیجہ یاد رکھے کہ امام شافعی کہلا, سمجھ رہا, تو وہ ماں کا خواب تھے. عادت بچے ماں کا خواب ہوتا ہے. تو اب آپ خواب دیکھو اپنے بچوں کے لیے, سب آپ بھی دیکھیے مرد, لیکن ماں کا بڑا کردار ہے, یاد رکھیے, بہت اہم ہے, یاد رکھیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے یاد رکھیے, ان کی والدہ کی بڑی عجیب و غریب کوشش تھی. تھوڑے بڑے ہونے کے بعد ان کے والد کا انتقال, غریب گھرانے سے تھے. والد نے ایک دکان چھوڑی تھی, اس کا کرایہ آتا تھا جو پورا ان کے تعلیم میں لگ جاتا, اور ان کی والدہ خالینیں بناتی اور بیچا کرتی تھی. امام جو ہے احمد بن حنبل کو بڑا برا لگتا تھا کہ آپ خالینیں بنتی اور مجھے پڑھاتی اس پیسے سے, اور والد کی جو تنخواہ کہتی تھی نہیں تم پڑھو,
तुम पढ़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो और लोगों के मसले मसाइल को हल करो, लोगों के जो इश्यूज दिन आते हल करो, और तुम अपने वालिद के लिए और मेरे लिए सवाब जारिया बनो। और उनका एक ख्वाब था कि मेरा बेटा जो लोगों के मसाइल हल करे, और उनका एक ख्वाब था जो बोला करती थी अपने बच्चे को कि मैं चाहती हूँ कि इमाम अहमद बिन हम्बल बगदाद का इमाम बने। बगदाद बहुत बड़ा शहर था, दारुल हुकूमत था अब्बासी खिलाफत में, याद रखें। माँ ने इतनी कोशिशें की, याद रखी, इतनी उसके लिए कोशिश की, अंत तक मेहनतें की, उनके वफात तक इमाम अहमद को काम नहीं करने दिया और सिर्फ मेहनत कराती थी। जो उस किराए की दुकान किराए से गई थी, इसका पैसा आता था और खुद मेहनत करती थी। इमाम अहमद याद करता है, उनको हमेशा दुआएं देते थे। और देखो उनका ख्वाब था उनका बच्चा बगदाद का इमाम बने, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल बगदाद की नहीं पूरी दुनिया के इमाम बन गए। आप समझ रहे? तो माँ की कोशिशें ये होती है। इमाम जो है मालिक के ताल्लुक से एक मशहूर वाक़या उनकी वालिदा का। इमाम मालिक छोटे थे तो कभी देख लिया लोग गाने गा रहे वगैरह, तो उनके दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं भी ऐसा बनूंगा। उनकी वालिदा को जैसी भनक पड़ी, इतनी मेहनत की, उलमा के साथ रखा, उलमा के जैसा लिबास बनाया ताकि बच्चा वो जो गाने वाने वालों के जैसा न बने, इतनी मेहनत की और इमाम मालिक बन गया। तो माओं की बहरहाल कोशिश होती है, कौम का मुस्तकबिल इन माओं के गोद में, इनके कोख से शुरू होकर, इनके गोद से शुरू होकर फिर हम देखते हैं जिनको हम बच्चे कहते हैं। तो अगर औरतों की इस्लाह हो जाए ना, समाज कुछ अलग ही होगा। और औरतें ये सोचे नहीं मर्द जा रहे, मर्द सब कर रहे, जमातों में मर्द जा रहे, जमातों में मर्द काम करे, मर्दों से इस्लाह नहीं हुई कि समाज की औरतों से होती है। लिहाजा अब आपको अपना मुस्तकबिल कैसे संवारना है, आप भी उठिए, खवातीन भी उठेंगी, सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज ये कौम फिर इंसानियत की जरूरत बन जाएंगी जैसे पहले थी। मैं अपनी बात को इसी भी खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला हम मुसलमानों का अपना खोया हुआ वक़ार जो वापस लौटा दे, हम तमाम को इस चीज़ की तौफीक और समझ दे कि हम दीन पर चले, दीन के मुताबिक अमल करें। हमें जब तक जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम आतिल व असहाबी अजमईन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक और ज़ेबा हैं जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज के इस माहौल में अपने अंदर तक़वा और परहेज़गार कैसे बनाए रखें, ये मेरा सवाल था। सवाल आया कि किसी भी चीज़ पे इंसान को अगर बाकी रहना है तो उसका एक ही उसूल और एक ही तरीका है, वो है उस चीज़ के बारे में इंसान को इल्म हो जो चीज़ वो करना चाहता है। ये बुनियादी उसूल है। मतलब जैसा कोई है कि प्रोफेशन में प्रोफेशनल कैसे रहो तो मैं बोलूँगा उसका नॉलेज उस पर बाकी है। मैं अपने सर्विसेज में कैसे सर्विसेज दूँ तो उसका नॉलेज गेन कीजिए कि आप सर्विसेज कैसे अच्छी दे सकते हैं। तो एक इंसान तक़वा और परहेज़गारी में कैसे बाकी और कायम रहे, उसके लिए बेसिकली नॉलेज इल्म गेन पहले मालूम कीजिए कि तक़वा किसको बोलते हैं। तो जनरली हमारे समाज में तक़वे के माने बहुत भोंडे अंदाज से लोगों ने लिए। तक़वे का माना ये है कि खामखा लोगों से परहेज़ और एहतियात करना। तक़वे का माना ये है कि हलाल चीज़ों को अपने ऊपर खामखा हराम कर लेना। तक़वे का माना ये है कि कुछ लोगों ने कहा हमारा तक़वा इतना बुलंद हो गया कि हलाल हराम चीज़ें भी हम पे हलाल हो गई। तो कई अजीब व गरीब माने हैं। तो तक़वा याद रखिए वो दिल की कैफियत है, वो किसी का दिखता नहीं है, ना मेरा आपको दिखता है, ना आपका मुझे दिखता है, वो दिल की कैफियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वा वहाँ होना, 3 बार कहा तक़वा वहाँ होना, तक़वा वहाँ होना, दिल की तरफ इशारा करते गया तक़वा यहाँ होता है, तक़वा यहाँ होता है, दिल में होता है, तो लिहाजा वो दिखता नहीं है। ठीक, अब तक़वे के लिए सबसे पहले इल्म हासिल करें और उसके बाद तक़वा क्या है उसको जानने की कोशिश करें, जिसके लिए सबसे ज्यादा मुत्तकीन लोगों को स्टडी करें, जिसको पढ़े याद रखें। और तक़वे में सबसे बुलंद और सबसे आला जो थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, याद रखें, इसके आगे कोई नहीं। तो लिहाजा उनसे हमको तक़वा सीखना होगा। हम किसी से भी तक़वा सीखेंगे तो हो सकता हम गलत नतीजे तक पहुंच जाए, याद रखें। तो लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तक़वा अख्तियार किया, किन मुकामात पर किया, कैसे तक़वे की तालीम सहाबा को आपने दी, ठीक है, और कैसे उनको नसीहत और वास करते रहे कि भाई इल्म हासिल कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़वा कैसे अख्तियार किया वो दीजिए। तक़वा वैसे अरबी ज़बान में माना होता है, याद रखिए, पासो लिहाज रखना, समझ आप।
یا پھر انسان جو اپنی زندگی کی روش کو بدل دے, مطلب پہلے گناہوں میں تھا اب نیکی کی طرف آ گیا, سو کہیں اب تقوی اختیار کر لیا نو, مطلب زندگی بدل دی, گناہوں کی زندگی سے نکل کر نیکی کی زندگی کی طرف آئے. پاس و لحاظ رکھنے کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس و لحاظ رکھ کے کچھ چیزوں کو کرنا اور کچھ چیزوں سے بچنا, کہ میرا رب مجھے اس نے بنایا ہے, لہٰذا یہ کام کروں جو حکم دیتا ہے, ان چیزوں سے بچوں جس سے وہ روکتا ہے. تو علم حاصل کیجیے بیسیکلی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور متقین کے واقعات پڑھیں, انشاءاللہ تقویٰ بھی سمجھ میں آئیں گا اور اس پہ قائم رہنے کے تعلق سے بھی ہوں گا. تیسرا میں کہہ سکتا ہوں دعا کرتے رہے کہ اللہ جو تقویٰ میں نے اختیار کیا اس پر مجھے قائم رکھیں, یہ بھی بہرحال ایک طریقہ سے, اور بھی کئی چیزیں بہرحال اس میں ہو سکتی. فیض بھائی میرا یہ سوال ہے کہ پڑھائی میں کیسا کانسنٹریٹ کریں اور فوکس کریں. اب پورا موڈ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ آج پڑھائی کریں گے بول کے, ایک دم بیچ میں بریک آتے ہیں یا پھر نماز کوٹ کو جانا ہوتا تو ایک دم ایسا کانسنٹریٹ بگڑنے لگتا, تو اسے کیسا ایک ڈائریکشن میں فوکس کریں. میں نے سوال کیا کہ تعلیم میں کیسے کانسنٹریٹ کرے, تو اس پر یاد رکھیے میرا ایک کلپ ہے 20 منٹ کا, آپ دیکھیں اس کو, ڈسٹریکشنز ان ایجوکیشن. تعلیم میں وہ چیزیں کیا جو روڑا بنتی اور آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتی. آپ پڑھنے کے موڈ سے بیٹھے اور وہ کام بھی نکل گئے, مطلب تھا پڑھنے کا موڈ لیکن کرنا بیٹھے دوسرا کام ہو گیا. تو ڈسٹریکشنز وہ کیا کیا چیزیں جو روڑا بنتی ہے آپ کے اندر کی, وہ دیکھیے. اور ہاں آپ جو پڑھائی کی بات کریں کہ ایک انسان لانگ ٹرم پڑھنا چاہتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں بیچ میں آتی ہے, تو دیکھیے جو فرائض ہے وہ تو آئیں گے, اور اس کو تو کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ ہم کچھ بولے. نماز کا وقت آ جائے گا, ہو سکتا روزہ ہوں گا, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں روزہ چھوڑ دوں گا پڑھائی کے لیے, وہ تو ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو سرٹن ٹیکنیکس سے جو اڈاپٹ کرنا پڑیں گے. یاد رکھیے جو ایجوکیشن, میں سمجھتا ہوں جو ایجوکیشن ہے ماہرین ہے وہ آپ کو اور زیادہ اچھا بتائیں گے, بٹ میرے بھی کچھ لیکچرز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, تقریباً 8 لیکچرز میں نے دیے ہیں. آپ کوشش کریں ان کو دیکھیں, اس کے اندر ایجوکیشن میں ڈسٹریکشنز کیا ہے, ایجوکیشن میں کنسنٹریشن کیسے بڑھا ہے, ایسے کچھ کلپس موجود ہیں میرے, آپ انشاءاللہ دیکھیں تو ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے آپ کو نالج ہو جائے گا. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ میرا سوال یہ کہ اگر عورت اپنے سسرال میں بڑی فیملی ہو, وہاں دیور ننند کا شوہر اور بھی غیر محرم رہتے ہیں, تو عورت کو پردہ کیسے کرنا چاہیے, حالانکہ گھر میں ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا رہے گا وہاں پر. ایسا مطلب کسی نے پردے کے تعلق سے ایک سوال کیا, کیونکہ خواتین کی طرف سے پردے کے تعلق سے سوال آیا تھا. تو بیسیکلی کیا ہے, ہمارے پاس بنیادی طور سے ہمارے انڈین ماحول میں پردے وغیرہ کے تعلق سے اتنا کچھ پابندی وغیرہ کا سسٹم نہیں. مطلب گھر کے ممبرس تو دوسروں سے بھی نہیں جو باہر ہوتے ہیں, تو جب دوسروں سے بھی نہیں ہے تو گھر میں کہاں سے ہوں گا پھر معاملہ. حالانکہ گھر میں بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جو آپ کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں, مطلب ایک عورت کے لیے غیر محرم ہوتا ہے, لیکن وہ سسٹم نہیں ہے. اب انہوں نے سوال کیا کہ سارے لوگ مکس فیملی یا جوائنٹ فیملی اس کو بولیں گے, ایک جگہ رہتے ہیں, تو اب کیا کرے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ فیملی کے اندر جوائنٹ ہے نا, کوئی برا نہیں ہے, اچھی بات ہے, لیکن جوائنٹ فیملی کا مطلب یہ نہیں کہ سب ایک کے منہ ایک دیکھتے رہے, آمنے سامنے بیٹھ کے مرد عورتیں کھائے جو غیر محرم ایک دوسرے کے, سمجھے نا. تو پھر ایسی فیملی میں کھانا الگ ہونا چاہیے, مطلب عورتیں پہلے کھائے پھر مرد کھائے, یا پھر اپنے محرم کے ساتھ عورتیں کھانا کھائے, شوہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھائے, دوسری فیملی دوسروں کے ساتھ کھائے. لیکن ہمارے پاس جوائنٹ فیملی بولے تو دیور جیٹ ننند یہ ان کے سمجھے نا, مطلب ننند کے شوہر نندوئی اور جیٹ کو سب پوری دنیا ایک ہی دستر پہ ایک ہی ساتھ کھا رہے, اور اس کو بولتے بہت خاندانی لوگ ہیں ہمارے پاس, تو مطلب بہت زیادہ ہم مل جل کے محبت سے رہتے. اسلام میں ایسی محبت سیکھ نہیں, یہ تقاضا نہیں اس محبت کا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر کھایا جائے, یہ بہت کامن ہے. تو اب یہ تصورات اتنے کامن ہیں یا اتنا مطلب جس کو کہتے ہیں اس چیز کو پردے کو ہم نے چھوڑ دیا کہ جب بھی میں اس ٹاپک پہ تو بات کرتا تو لوگ پریشان ہو جاتے کہ کیسے کریں گے عمل, کیونکہ وہ عمل کے لائق حالتیں نہیں چھوڑے لوگوں نے ہم نے پردے کے معاملے میں خاص طور سے. تو جب باہر ہی بے پردہ عورت جا رہی ہے, دوسروں سے پردہ وہ نہیں کر رہی ہے, تو گھر میں تو اور بھی امپاسبل ہو جاتا ہے. تو ریکویسٹ تو یہی رہیں گی کہ اس فیملی کا سسٹم ایسے بنائیں. میرے حال میں کچھ لیکچرز کے کافی لمبے کلپ سے 20 منٹ کے سے میں نے جوائنٹ فیملی میں اگر ہم رہے تو پردہ کیسے کرے, کیونکہ میں اتنے شارٹ پیریڈ میں نہیں دے پاؤں گا. ابھی آپ کلپ سرچ کریں گے نا, جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے کرے. دوسرا ہے کزن سے پردہ کیسے کرے. کزن بولے تو چچیرے خلیرے مویرے پوپیرے بھائی بہن, کزن سے پردہ کیسے کرے. آپ دونوں کلپ دیکھیں, بہت ڈیٹیل میں نے اس میں ایکسپلینیشن اس چیز کا دیا تھا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایڈوکیٹ صاحب سے میرا ایک سوال ہے, حالانکہ 2 سوال ہے, بہت لمبا سوال تھا, اس کو ہم نے لکھ کے شارٹ کیا ہے. ایک ہمارے ساتھی کا سوال پوچھنے لوں, بعد میں اپنا سوال پوچھنے بناؤں. ہمارے دوست کا ایک سوال تھا, مسجد نبوی کا کردار اگر کہاں دیکھے. علماء سے انہوں نے سوال کیا تھا, تو کچھ علماء نے جواب دیا آج کے چرچ کو دیکھو, اور اس میں آپ کی رائے کیا ہے, اور
नसीहत क्या है, ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि आपने वुमन एम्पावरमेंट की बात की, इकोनॉमिक्स की बात की, एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूशन को बनाने की बात की, और दावत इस्लाम की बात की, पाकी सफाई की बात की, दौर इस्लाम और दौर जिहालत की बात की, आपने एजुकेशन एंड अपलिफ्टमेंट की बात की। एक इदारा मस्जिद वन मोमेंट के नाम से इस काम को मस्जिदों के जरिए शुरू करने और अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके हम वॉलंटियर भी हैं। इसमें आपकी राय क्या है और आवाम को पैगाम क्या है और नसीहतें क्या है? ठीक है, सवाल आया कि मस्जिद नबी का रोल मॉडल देखना है तो कहाँ देखे, तो किसी ने जवाब दिया कि आज के चर्चेस को देखो। देखिए मस्जिद नबी कैसी थी, इसके ताल्लुक से मेरा एक बहुत डिटेल में एक लेक्चर है, उसका टॉपिक है हमारी मस्जिद कैसी हो, जिससे मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी से जो जो काम किए जाते थे वो सब रखे। अव्वलीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुंचे, मदीने पहुंचते पहुंचते रास्ते में भी जहां जहां आपने नमाज पढ़ी वहां मस्जिदों का तामीर किया आप। फिर आप मदीने पहुंचते हैं, मदीने पहुंचते ही सबसे पहले आप मस्जिद की तामीर करते, जगह खरीदी जाती 2 यतीम बच्चों से जो देने के लिए रेडी थे, पर भी फिर भी आपने कहा कि उसकी कीमत हम चुकाएंगे, याद रखिए। ये उन लोगों के लिए भी नसीहत है जो जमीन को लूट कर खाली प्लॉटों पर ओपन लैंड जो 20-30% कॉर्पोरेशन से कंपल्सरी उससे मस्जिदें बना देते हैं। यहाँ मस्जिद नबी प्राइम स्पॉट पर फ्री डोनेशन देने के बावजूद भी परचेस करके ली गई। वो फ्री देना चाह रहे थे, आपने कहा नहीं तुम यतीम हो, तुमको उसकी कीमत दी जाएंगे, ठीक है। तो उसमें इबादत की जाती थी, नमाज पढ़ी जाती थी। नमाज के अलावा सहाबा कहते अब्दुल्ला बिन उमर जो का एक वाकया को कहते जब मैं शादीशुदा नहीं था तो मस्जिद में जाके रात गुजारा करता था, तो इल्म वगैरह सीखते, रातें वहां सोते। इस तरह रिवायतों में आता जो लोग जंगों में पकड़े जाते लाकर वहां बांधे जाते। इसी तरह पता चलता बीमार लोग भी मस्जिद में लाकर तीमारदारी की जाती, उनकी सेहत वगैरह याबीता रखा था, फिर चले जाते। इसी तरह इंसाफ वगैरह की बातें होती, इसी तरह ऐलानात वगैरह होते, जब कौम को जरूरत होती किसी चीज की तो वहां से ऐलान वगैरह होते, जुमा खुतबा वगैरह, इसकी जीती जागती मिसाल याद रखें। और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो मस्जिद नबी से हुआ करती थी, याद रखिए। हत्ता कि औरतें सवाल करने आती, मर्द सवाल करते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप फजर की नमाज कर लोगों से ये सवाल भी करते, कहीं हदीस में आता क्या किसी ने ख्वाब देखा, फिर आप उसका ख्वाब की ताबीर बताते हैं। अगर कोई कहता कि आज किसी ने नहीं देखा तो आप कहते मैंने आज ख्वाब देखा, फिर अपनी ताबीर बताते, मतलब बैठकर बातचीत करते। मस्जिद में लोग आके कुरान सीखते, हिफ्ज करते थे, दीन का इल्म हासिल करते थे। तो अनगिनत मतलब बीमार की बीमार पुरसी से लेकर इबादत से लेकर कुरान के अनगिनत काम मस्जिद में हुआ करते थे, याद रखे। तो मस्जिद नबी को हमको रोल मॉडल बनाना चाहिए, ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है, याद रखिए, ठीक है। और तो मस्जिद कैसी हो आप उसको देखें। भाई ने फिर दूसरा सवाल किया, उसी से रिलेटेड था वो, कि मस्जिद वन बोल के कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी तमाम तफसीलात तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ आइडिया मुझे है कि वो मस्जिद को चाहते हैं वो मस्जिद अपना वो रोल अदा करे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिदें रोल अदा करती थी, याद रखिए। मैं ऐसी हर तहरीक को सपोर्ट करता हूँ जो ये चाहती है या उनकी सोच ये है कि हम चीज़ों को उस तरफ पलटा दें जैसी वो होना चाहिए, मतलब उस तरफ ले जाए जैसी उसकी हकीकत होना चाहिए। तो मैं रियल में उनकी पूरी डिटेल्स तो नहीं जानता, लेकिन अगर सोच ही है कि मस्जिद को डेवलप किया जाए, मस्जिद को वो मरकजी हैसियत दी जाए कि जहाँ सब कुछ मुसलमानों के मसाइल का हल निकले, तो होना चाहिए ऐसा काम। क्योंकि याद रखिए, अगर मैं आपको कह रहा हूँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, तो आपको कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा और डालने का सोचना भी नहीं है। अपनी मोहल्ले की मस्जिद को वो ताकत दे दीजिए जिसके लिए वो बनाई जानती है, बस उसको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दीजिए जो उसका हक है हासिल करना। उसमें वो सारी चीजें आप कीजिए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हमारे पास मस्जिदों का बड़ा, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, 2 ही इस्तेमाल है। एक नमाज को नमाजी आते हैं और एक वो बेनमाजी जो तहरत को आते हैं, बस इतना ही है। 2 इस्तेमाल, एक नमाज में नमाजी आते हैं और कुछ तो ऐसे नमाज के वक्त में भी आते सिर्फ तहरत करके जाते हैं। तो ये 2 लोग आ रहे, तीसरा और कुछ भी नहीं। और तीसरा वो जिसको उठा के लाते हैं आप, मैयत, वो तो चला गया, उसको उठा के ला लेते हैं, उसकी नमाज पढ़ के उसको भी लिखा के दफन। तो ये इस्तेमाल है। इसके अलावा नमाज हुई, उसे अजान से 5 मिनट पहले खुली, नमाज हुई और उसके 10 मिनट से ज्यादा कोई रुकता तो लोग पूछना शुरू कर देते, क्या अब तक नमाजें पढ़े, घर पे जाके पढ़ो नवाफिल, चलो। और उसके बाद वो लॉक हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर जाते तो नमाज पढ़ के जाते, सफर से आते तो नमाज पढ़ते। अब हमारे पास, मैं जो शहर में था तो इधर सफर से जब आते सुबह, मस्जिद को लॉक रहता तो नमाज पढ़ के घर जाने का अमल, सुन्नती अमल इस पे अमल ही नहीं हो सकता। मस्जिद लॉक रहती, तब अगर समझे रात में आप सब मस्जिद जाते, पहले नमाज पढ़ के घर जाते। अब ये सुन्नत अमल करना तो हमारी मस्जिद तो बंद होती तो ना।
اب کچھ لوگ بول سکتے ہیں سیکورٹی کا مسئلہ، صحیح بات ہے، حفاظت کا، لیکن صحن کا کچھ حصہ تو کھلا رکھ سکتے ہو یار، جہاں یہ سب چیزیں ہو. صحن کا کچھ حصہ چلیے کہ وہاں آگے خالی وضو خالی نماز کے حد تک ہو جائے، لیکن مکمل بند کر دی جاتی. تو بہرحال میں چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبی کا رول تھا، ہماری مسجد وہ بن جائے. یہی مسجد ہوں گی جہاں سے ہمارے کھانوں کا انتظام ہوگا، یہی مسجد ہوں گی جہاں سے بیماروں کی بیمار پرسی کے لوگ جائیں گے، یہی مسجد ہوں گی جہاں ان کی تیمارداری کی جائے، یہی مسجد ہوں گی جہاں ان کے لیے پیسہ وغیرہ جمع کیا، یہی مسجد ہوں گی جہاں ہمارا دعوتی اصلاحی تمام چیزوں کا مرکز ہوگا. ہم کو کوئی دوسری چیز کی بھی ضرورت نہیں. تو مسجد اپنا رول ادا کرنے لگیں گے انشاءاللہ عزیز. تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے اندر کافی اصلاح ہو جائیں گے. مسجد کو اتنا ریسٹرکٹڈ کر دیا، اتنا جس کو کہیں گا اس کا کم استعمال کرے جس کی کوئی انتہا نہیں، تو ہمیں ضروری ہے. اور ہر ایسی تحریک کو آپ ضرور سپورٹ کریں جو کوئی بھی جو حق ہے جیسے عبادت کا اور کسی کام کرنے کا کسی چیز کا، وہاں اس کو پلٹانے کی دعوت دیتی ہو آپ کہ ہم لوگ یہ غلط کریں، چلاؤ اس کی طرف کی ہم پھر صحیح کام کریں. تو آپ کو ایسی چیزوں کو قبول کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اس میں. اگر السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہسٹری میں ہم نے 3 بار جینوسائیڈ دیکھا ہے، 2 بار کرسچنز کے اوپر، اس کے بعد ان کو کامیابی ملی. ایک جینوسائیڈ اسرائیل پہ بھی ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے کامیابی کی سیڑھی چڑھی. پروفیسر گروگری کے حساب سے انڈیا کے اندر جینوسائیڈ 8 سٹیج میں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر جینوسائیڈ ہوگا اور اس کے بعد ہم کامیابی کی طرف دیکھیں گے، یا نظارہ دیکھ کے اس کے بعد ہم کامیابی کی طرف ہے؟ مطلب جینوسائیڈ ہونے کے چانسز ہیں یا آپ کیا بوکس؟ بہرحال فیوچر میں مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے اس پہ تو نہیں، لیکن آپ کے کوشچن سے میں ایک اس سے ریلیٹڈ جواب دیتا ہوں. جو بھی ملک کی حالات چل رہے سیاسی، تو لوگوں میں ایک بہت زیادہ نا امیدی چھا گئی میں نے دیکھا ہوں. نا امیدی مطلب نہیں کہ اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تھیریز ہائپوتھیسس، اندازے گمان، یا ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، یہ سیکنڈری چیز ہے، چونکہ آگے کیا ہو سکتا ہم نہیں جانتے. قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے، اور ایک ہی ایسا واقعہ ہے جس میں قوم نے عذاب کو دیکھا اور پہچان لیا اور باقی ساری قومیں ہلاک ہوئی. وہ کون سی قوم ہے جس نے عذاب کو دیکھا اور پہچان لیا؟ وہ قوم یونس ہے. باقی سارے قوموں نے عذاب کو دیکھا اور اس میں خوشخبریاں سمجھی، بادل آئے تو اب بارش ہوں گی، بجلیاں کڑک رہے تو موسم بدلیں گا، ایسا سوچا. قوم یونس نے پہچان لیا. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا کیریکٹر پلے کریں جیسے قوم یونس نے عذاب کو پہچانا اور توبہ کر لی اور وہ عمل کر لیا جو اس کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدل دیا. فیوچر کیا ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن میں ضرور یہ کہوں گا نا امیدی والی روش اختیار مت کیجیے. مطلب پریشان مت ہو جائیے، ڈپریس مت ہو جائیے کہ ابھی ملک میں کیا حالات ہوں گے. ایسا CNRC کے ٹائم میں ہم نے لوگوں کو دیکھا، مالدار لوگوں نے تو پلان کر لیا کینیڈا چل جائیں گے، یوروپ چل جائیں گے، نیوزی لینڈ شفٹ ہو جائیں گے، آسٹریلیا چلے جائیں گے. ہم کو اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ہم اپنا وہ رول پلے کریں جس مقصد سے اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا. ہم اس وطن کی پہلے بھی ضرورت ہے، آج بھی رہیں گے اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ. اب جینوسائیڈ ہوگا نہیں ہوگا سب بہت تھیریز ہے، مطلب اتنی n نمبر آف تھیریز ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھے. اور دنیا میں کئی جینوسائیڈ ہوئے یاد رکھی، کافی مشہور واقعات یاد رکھے. اور میں سمجھتا ہوں روانڈا کا جینوسائیڈ یاد رکھے، وہ تو اتنا مشہور ہے، تقریباً 8 لاکھ لوگوں مارے گئے تھے کچھ دنوں کے اندر. صرف ایک قوم کا دوسری قوم سے جھگڑا ہو گیا تھا اور دونوں کا مذہب ایک تھا، خالی قبیلہ الگ تھا. 8 لاکھ لوگوں کو مارا تھا. لوگوں اتنا مارا کہ لوگوں کو کھا لیا ایک دوسرے کو مار کے. اللہ رحم کرے. بہرحال تو میں وہ تھیریز کے اوپر نہیں بات کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہم اپنا کردار ادا کریں تو اللہ رب العزت آج بھی ہم پر رحم کریں گا، فضل اور جود اور کرم کریں گا. نہیں کریں گے تو کیا ہو سکتا، واللہ عالم، آسمان زمین سے اور کہاں سے اللہ عذاب لا سکتا ہے، اس پر قادر ہے. تو لہٰذا میں ان تھیریز کو جنرلی پروموٹ نہیں کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں نا امیدی بالکل اختیار مت کیجیے. بہت برائٹ چانسز ہیں، ہم ہر فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں، جیسے آلریڈی ہم پہلے بھی تھے. یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی آپ کے جو کرناٹک کے حالت ہے، جیسے وومینس کا حجاب کا ہوا اور یہ بیف کا، جو بھی یہ پولیٹیکل پاور سے یہ جو امپلیمنٹ کرے، ہم بھی آپ ہماری جو مسلم قوم ہے، جو ہم بھی پولیٹیکل پاور میں جا کر ہم اس کا جو یہ ہمارا جو حق ہے ہم لے سکتے ہیں، اور ہمارے جسٹس کے لیے ہم فائٹ کر سکتے ہیں. یہ میرا کوشچن ہے کہ ہم پولیٹکس میں جا سکتے ہیں اور ہمارا حق کو ہم چھین سکتے ہیں. میرے بھائی کا سوال تھا کہ ہم پولیٹکس میں جا سکتے ہیں. تو دیکھیے پولیٹکس میں جانے میں کوئی برائی نہیں، یاد رکھیے، بشرط ہے کہ وہ پولیٹکس صحیح ہو، اچھی ہو. ایسی پولیٹکس ہے جس میں رولز اینڈ ریگولیشن ہو. ہمارے پاس پولیٹکس مطلب سب سے خراب آدمی کو بولتے ہیں یہ پولیٹیکل ہو گیا مطلب سب سے خراب ہو گیا، تو ویسا تو نہیں. سمجھ رہے بات؟ تو پولیٹکس میں جانے میں کوئی حرج نہیں اگر آپ کا مقصد اچھا ہو، ارادہ اچھا ہو. دوسرا یہ کہ اگر آپ وہاں پولیٹیکل اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے، میں یہ نہیں کر رہا ہوں MLA اور MPs چن کے آئے، تو کبھی کبھار پاسبل نہیں، پاپولیشن ہی نہیں ہوتی تو کیسا کریں گے آپ. بٹ پریشر گروپس آپ کے ہونا چاہیے
جو ووٹنگ سے پہلے اپنے ڈیمانڈس وہاں رکھے تاکہ الیکشن کے بعد اگر وہ جیت کے آتے تو ہمارے کام کرے. دیکھ کئی جگہ ہماری میجورٹی میں تو ہم جیتیں گے تو نہیں, لیکن ہم پریشر درست تو بنا سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیمانڈس یہ کہ ایسا ایسا یہ کام کیا جائے آپ کے 5 سال میں تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اف وہ کینڈیڈیٹ جو ہے واقعی میں ترقی کے لیے کام کرتا ہے تو نان مسلم کو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کے اندر, وہ کام کرتے ہیں آپ کا بہت ساری جگہ ہوتا ہے. تو پالیٹکس میں جانے میں کوئی حرج نہیں. یہ چیز کا آپ خیال رکھیے کہ پالیٹکس جو وہ ویلیو پالیٹکس ہو, یہ نہیں جو آج کل بہرحال چل رہا ہے اور جس اس کی برائیاں بہت زیادہ, لہذا جانے میں کوئی حرج نہیں. صحیح ڈھنگ سے اس کا اگر فائدہ اٹھا جائے تو وہی ایک طریقہ ہے اپنے باتوں کو دوسروں تک یا اوپر والوں تک پہنچانے کا, یاد رکھیے. ٹھیک, میرا کوشچن یہ ہے کہ بچوں کے معاملے میں ہے, جیسے کہ ہم لوگ بچوں کو بولتے ہیں ایز اے پیرنٹس رائٹ, وی ول گائڈ دیم, تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ایسا یہ مت کرو وہ مت کرو, دینداری نماز پڑھو, ایک ایسے کرو ایسا پڑھو ایسے فالو کرو, بٹ پھر بھی بچے کیا کرتے ہیں ان کے اس دنیا میں رہتی ہیں, مطلب جتنا سننا چاہتی ہیں اتنا سنتی ہیں, جتنا نہیں سننا چاہتی وہ نہیں سنتے. تو ہم لوگ کیسے ان کو مطلب پراپرلی گائیڈ کرے so that they will be successful in this world as well as hereafter. تو یہ میرا کوشچن ہے. بہرحال بھائی نے جو سوال کیا بہت سارے چٹھیوں پہ بھی یہ سوال بچوں کے تعلق سے بہت سارے موجود ہیں. چلیے سب کو ملا کے ایک جگہ جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے بچوں کی تربیت یہ سب سے نازک مرحلہ ہے آج کے دور کا. اچھا بچوں کی تربیت بولے تو آپ تو تھوڑے بڑے بچوں کی بات کر رہے ہیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں بچوں کی تربیت جو 2 سال کی وہ بھی بہت نازک مرحلہ ہے. ریزن مین کہ وہ اتنے موبائل ایڈکٹ ہے وہ کہ ڈائپر بھی نہیں بدلتے بغیر دیکھے گئے ہے ہی نہیں. بچہ آ جاتا ٹوائلٹ کر دیا میں نے, امی بولتے چلو لیٹ جاؤ, بولتا موبائل, پھر ایک طرف انگوٹھا دوسرے ہاتھ میں موبائل, اب وہ بدلتا ڈائپر. اگر آپ بولے موبائل نہیں ہے تو ڈائپر بھی چینج نہیں ہوں گی آج. چل کچھ ماؤں کا حال یہ ہے کہ موبائل کو یہاں لگا لیے, ایک بیلٹ آتا وہ بیلٹ کو باندھ کے موبائل لگا لیے, وہ لگا کے کھانا کھلا رہے تو کھا رہا ہو, نہیں تو نہیں کھا رہا. ابھی بڑوں کے تو بہت ابھی 2 سال کی بات کر رہا ہوں. تو سوال یہ ہے بچے اس مرحلے میں آپ کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ کیا بچپن سے ان کو اپنی بات سننے کا آپ نے عادی بنایا؟ آپ نے ان کو موبائل کا عادی بنایا, گاڑی کی رائڈ کا عادی بنایا, کھانے پینے کی چیزیں دلانے کا عادی بنایا, ٹوائز کے نام پہ ان سے کام کرایا, کبھی ان کو وہ محبت ڈالی دل میں جس کے محبت کے تقاضے میں آپ کے لیے کچھ کام کرے؟ وہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ادر پیرنٹنگ, والدین ہونا یہ زندگی کا سب سے نازک مرحلہ ایک انسان کا, یاد رکھے. حال میں نے پیرنٹنگ میں تقریباً 7 لیکچرز دی الگ الگ. پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج, جدید دنیا میں پیرنٹنگ کیسے کریں گے, 20 نکات رکھے اس کے اندر. اس کے بعد میں نے ابھی دیا تھا خوشحال گھریلو زندگی, ہیپی فیملی لائف, مگر کیسے. اس میں نے 5 اصول ڈسکس کیے تھے بچوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں گے تو اچھی فیملی لائف رہے گی, خاندانی زندگی اچھی رہیں گی, گھریلو زندگی اچھی رہیں گی. اگر وہ نہیں کریں گے تو بہت بدترین فیملی لائف ہو جائیں گے ہمارے. تو پیرنٹنگ کو ہم کو سیکھنا پڑے گا, یاد رکھ. اب بھائی کا سوال تھا بچوں کو ہم بولتے کوشش کرو, وہ کرتے نہیں. اچھا سوال یہ ہے کہ بچے کس کا سنتے اور کس کا نہیں سنتے. بولے آپ کی نہیں سن رہے, بڑوں کی نہیں سن رہے. سوال یہ کس کا سنتے ہیں اور جس کا سنتے ہیں اس کا کیوں سنتے ہیں. وہ کوئی معلوم کرنے کی کوشش کی, ہم دوست کا سنتے ہیں, پڑوسیوں کا سنتے ہیں, جن سے ہم چڑھتے ان کا سنتے ہیں. جیسے امی ناراض ہے کہ تمہاری پھوپھی میرے پاس نہیں آنا, بچہ پھوپھی کی سنتا ماں کی نہیں سنتا. لے ہوتا ہے یہ کمپلین بہت آتی ہے, فلاں کی سنتا ہماری نہیں سن رہا. سوال یہ بچے کچھ لوگوں کا کیوں سنتے اور کچھ لوگوں کا کیوں نہیں سنتے, کہ آپ نے وہ جاننے کی کوشش کی کبھی؟ ہمارے پاس عام طور سے بچہ بڑا ہونے کے بعد آپ اس سے بولتے بیٹے یہ, بیٹے وہ کرو, بیٹے یہ مت کھاؤ, بیٹے کرو. لیکن سوال ہے جب وہ چھوٹا تھا کیا بات کرتے تھے آپ اس سے کبھی زندگی میں؟ تو بچپن سے بچوں سے ایسے تعلقات آپ کو بنانا پڑیں گے جس تعلقات کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کے بارے میں محبت ہوں گی. اس محبت کے تقاضے سے وہ چیزوں کو سنے گا یا انکار کرے گا. خالی آپ کے بولنے سے بچوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کہ بیٹے یہ کرو. تھوڑی دن میں آپ بولیں گے تو بولیں گے ابا ایسے ہی بول کرتے, روز بولتے یہ کرو یہ کرو. اب میں تو اکتا گیا ان سے. اب حضرت کا چہرہ دیکھے کہ میرا دل بولتا گھر سے بھاگ جانا, ایسا ہو جاتا. تو لہٰذا ان سے ریلیشن شپ ڈیولپ کیجئے, ایسے ریلیشن جو محبت کی بنیاد پہ, ڈر کی بنیاد پہ نہیں, لالچ کی بنیاد پہ نہیں کہ یہ دوں گا وہ دوں گا. وہ محبت ان کو مجبور کرے آپ کی بات سننے پر. وہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ ان سے بات کرنے والے ہو بچپن سے. میں ایسا جانتا ہوں کئی والد کو ہیں جو بیٹھے ہیں, والداؤں کو نہیں بولوں گا, وہ لوگ بات کرتی ہے بہت, عورتیں بہت بات کرتی ہے بچے سے ماشاءاللہ. ایسے کئی والدیاں بیٹھے ہیں, اگر آج وہ جا کے اپنے بچے سے اچھی بات کریں گے نا تو بچہ سوچیں گے ابا وہ کینسر تو نہیں ہوگا. مطلب جانے کا ٹائم آ گا تو معافی مانگنے کے لیے بات کر رہے ابا سیدھے. آپ بولیں گے ایسا کہتا فیضے میں تو روز بات کرتا. نہیں, آپ بات نہیں کرتے. کام ہوا, سوال کیا انہوں نے, یہ کرے فلاں کیا.
ये लाओ, ऑर्डर दिया आपने, बात नहीं की, अभी बात का क्या माना है? आप घर गए, अस्सलाम वालेकुम बेटे कैसे हैं आप, आज का दिन आपका कैसा गया, आओ बैठो। कोई हुक्म नहीं था, कोई सवाल नहीं था, कोई पूछ नहीं थी आज क्या किया दिन भर, सिंपल। फिर दोनों बाप बेटे बैठे और बात चल रही, चलो कैसे था आज, कैसे गया फला है, फिर पूछिए उससे धीरे धीरे बात में। हम लोग सिर्फ या तो सवाल करते तो हुक्म देते हम, ये काम हुआ क्या, सवाल, ये करो, हुक्म, बात का है इसमें। तो अगर आप अब अचानक बात करेंगे तो बच्चा डर जाएगा कि भाई विरासत बांटने का टाइम शायद आ गया, तो अब आप बात कर रहे हैं हमसे। ऐसे कई वालिदियां हैं जो इसको बुरा मानते हैं कि बच्चों से बात करें। ऐसे कई लोग गवाही देंगे कि हमारे बाप ने हमसे कभी बात नहीं की, खाली देखते थे वो, और वो देख लिए तो हम समझ जाते थे उनको क्या होना। ये कैसा रिलेशन है अजीब देखने वाला। अंबियाओं ने कौमों को देखकर इस्लाम की दावत नहीं पहुंचा सके कि देख लियो और ईमान ला लिए लोग, देखा नहीं, बोला, बात किया, बार बार बोला, बार बार गए, समझाया, उन्होंने तकलीफ थी फिर भी गए, ऐसा हुआ ना। तो बच्चों से मैं एक ही नसीहत करूंगा, अच्छे रिलेशनशिप बनाइए, वरना ये बच्चे आपके रुसवाई का जरिया बनने वाले हैं। तरबियत कितनी भी अच्छी दी लेकिन आपने बातचीत नहीं की, उनको वो चीजें नहीं दी जो बाप से या माँ से होना चाहिए, तो बहुत मुश्किल होती है। कई वालिद ऐसे भी हैं, अगर उनको बेटे से बात करना तो कैसे करते मैं आपको बताता हूँ। बेगम, लाडले को बोल दो ये नहीं होना, बेगम जाते बोलते अब्बा, मतलब लाडले अब्बा बोल रहे ये नहीं होना, बच्चा बोलता जाओ तुम्हारे शौहर को बोल दो, नहीं सुनता, क्या करते कर लो। बेगम आके वैसा नहीं बोलते, बेगम बोलते बच्चा बोला ठीक है देख लेंगे। तो मतलब बच्चों से बात करने भी आपको मां लगती कोरियर सर्विस के तौर पर, ये कौन सा रिश्ता है, डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर सकता। तो ये कीजिए, अगर आपका बच्चा आपके डर से कोई काम कर रहा है तो आपके हाथ से निकल चुका है मेरे हिसाब से। उसने इसलिए काम करना कि मेरे वालिद मेरे लिए इतनी मेहनत मशक्कत करते, मैं कैसे नहीं सुनूंगा उनकी बात। तो वो मोहब्बत, वो कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, बातचीत से बनता है रिश्ता। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लुक़मान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया, कितनी प्यारी प्यारी नसीहत करे अपने बच्चे से, कितनी अच्छी अच्छी बातें उसको समझा रहे हैं। तो बात कीजिए, बैठिए, समझाइए, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह रिलेशनशिप बनेगा। इसी तरह एक सवाल किसी ने खवातीन में से किया था, बच्चे जब बालिग हो जाते हैं तो उनके साथ क्या रवैया रखें। मैं कह रहा हूँ बचपन से बातचीत का रवैया रखिए तो इंशाल्लाह बालिग होने तक मामला आसान हो जाएगा। अब जो हुआ सो हुआ, आज से वो कीजिए। और पेरेंटिंग के ताल्लुक से मेरे कई लेक्चर्स हैं, आप वो देखिए इंशाल्लाह, उसमें काफी मैंने अलग अलग टिप्स दिए किस तरह से पेरेंटिंग करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच्चों को स्कूल के अंदर देवी देवता के जो शक्लें बना के जो ड्रामे करते हैं ना, उसमें बच्चों को भेजते हैं ना, उसमें क्या। भाई ने सवाल किया कि मतलब माबूदों की जिनकी इबादत होती है उनके लिबास वगैरह इनकी शक्ल बना के मुस्लिम बच्चों को भेजना, मैं कहूँगा नहीं, ये नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप स्कूल वालों को रिक्वेस्ट करें, ये इसमें पार्ट हमारा बच्चा नहीं लेगा और उससे माजरत चाले, और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह से वो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वैसे कपड़े या ऐसी शक्लें इख्तियार करे जाए। किसी ने सवाल किया इस एजेंडे को सर अंजाम देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए टीम बनाए तो बेहतर होगा, खासकर हमारे तुमकुर की एक शाख बनाई। उन्होंने कुछ हो दिया था कि मैं एक बात बोलूंगा, ऑलरेडी इतनी जमातें और इतनी तंजीमें काम कर रही है, फिर क्या एक और एजेंडा और एक और नया काम। आप जहां हैं बस वहां से काम को शुरू कर दीजिए। बस कोई आपको किसी, हाँ कोई ऐसा इलाका जहाँ कोई जमात ही नहीं मुसलमानों की, तो फिर मैं बोल सकता हूँ IRC के थ्रू हम करेंगे। यहाँ तो माशाअल्लाह कितने लोग हैं, बस आप जहाँ हैं बस वहां से काम करने का, उन लोगों को जो आपके जिम्मेदार है पुशअप कीजिए और उनके थ्रू ये सारे कामों में से जो आप कर सकते हैं, हर किसी की सराहत अलग है, वो करने की इंशाअल्लाह जो है आप कोशिश करें। हालांकि क्या बैंक में काम करना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जायज है? देखिए बैंक में जॉब करने के ताल्लुक से यहाँ भी बहुत सारे सवाल आ गए, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। मतलब जो चीज हराम है उससे रिलेटेड सारी चीजें जो अंजाम दी जाएंगी वो सब हराम हो जाती है ऑटोमेटिक। अगर शराब हराम है तो शराब का खरीदना भी हराम, बेचना भी हराम, ट्रांसपोर्ट करना भी हराम, रखना भी हराम, उस कारखाने में काम करना भी हराम, उसके लिए खास नियत से अंगूर लगाना भी हराम, तो सारा हो जाता है। तो जब सूद हराम है, वो जो इंस्टीट्यूशन उस पर चलता है उसमें भी काम करना हराम, एकदम नेचुरल प्रोसेस है, तो वो हराम है। किसी भी किस्म की जॉब आप ऐसे इदारों में नहीं कर सकते, वो बैंक भी हो सकता, नॉन बैंक भी हो सकता, लेकिन जो सूद पर चलता है, सूदी कारोबार में हिस्सा नहीं ले सकते, वहां जॉब नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, मैं आपके वीडियो तो बहुत देखता हूँ, फर्स्ट टाइम लाइव देखने का मौका मिला। मदरसे मस्जिदें बहुत बन रही है, उन मस्जिद मदरसों के जिम्मेदारों को काम क्या है थोड़ा बताएंगे तो जरूरी है, क्योंकि हमें भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहते। किसी ने एक सवाल किया, आखिरी सवाल है कि मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदारान कैसे हो।
تو میں سمجھتا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. جو مشن ان اداروں سے چل رہا ہے وہ مشن کے وہ خود حامل ہو, بس ایک دم سمپل ہے نا. مسجد کس لیے؟ تو مسجد کا ذمہ دار کیسا ہوں گا, اس سے اندازہ لگا. مدرسہ علم دینے کے لیے, تو مدرسے کا سنبھالنے والا کیسا ہوں گا, اس سے اندازہ لگا لیجیے. جو انسٹیٹیوشن جو کام کر رہا ہے اس کے چلانے والے ظاہر سی بات ہے اس کے حامل ہی ہوں گے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسجد سنبھالنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ بنیادی اصول ہے, یاد رکھیے. لیکن مسئلہ کیا ہے, قوم کا مزاج دینی کام میں بہت ادنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اوپن پلاٹ سے مسجدیں ہماری, پورے سوسائٹی کے جو خالی اسپیس کارپوریشن چھوڑو بولتی وہاں مسجدیں بنائی ہم نے. جگہ غبن کر کے مسجد بناتے ہیں, حلال حرام کے بغیر تمیز کی مسجد بناتے ہیں. مسجد بنانے میں انٹینشن ہوتا ہے کہ دکانیں نکلے تو ہم لوگ دکانیں لینے والے ہیں. مسجد اس لیے بنائی سمجھ رہے, مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ دوسروں نے بنا لی تو اپن کیوں نہیں بنا رہے. ہماری مسجدیں وہ نہیں جو پرائم اسپاٹس کو خرید کے پرائم جگہ بنائی جاتی ہے. پرانی قدیم مسجدوں کو دیکھو, شہر کے بیچوں بیچ ہوتی تھی, اس کے اطراف میں بازار ہوتے تھے, پرائم اسپاٹس پرچیز کرتے تھے. تو جب ہم نے مسجد کو ناقص پیسہ لگانا شروع کیا تو ناقص ذمہ دار بھی آنا شروع ہوئے. جیسا ہم نیت رکھیں گے ویسے ذمہ دار ہم پہ اوپر آ کر بیٹھنے والے ہیں. تو ہم یہ نہیں بول سکتے وہ خراب ہے بول کے حالات خراب ہے. ہم نے حالات اتنے خراب کیے کہ وہ جا کے وہاں بیٹھا. اگر کوئی بولتا ہے کہ یہ ذمہ دار صحیح نہیں ہے تو وہ آپ نے اس کو بٹھایا وہاں تک لے جا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہم کو بھی یاد رکھ. اللہ تعالیٰ جب قومیں اس کے جو ہے دیے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتی تو ان پر ظالم قومیں مسلط کر دیتا ہے. ان کے اعمال کی وجہ سے وہ برے ہوتے ہیں. آپ سمجھ. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا, مسجد کا ذمہ دار, مدرسے کا ذمہ دار وہ ہوں گا جو اس انسٹیٹیوشن میں کیا دیا جا رہا ہے اس کا حامل ہو, خود اس پر عمل ہو, بعمل ہو, اور وہ ایک طلب اور جذبہ رکھتا ہے کہ اس تحریک اور کام کو آگے لے کر چلے. تو بہرحال اس کے لیے آپ بہت ساری کتابیں, علماء کی تقریریں اور قرآن کی فرامین جو لوگ بیان کرتے ہیں آپ اس کو انشاءاللہ دیکھیں. اسی آخری سوال تھا, ایک سوال یہاں بھی آیا تھا, کسی نے سوال کیا کون لوگ کھانا کھلائے. کون لوگ کھانا کھلائے سے مراد یہ کہ مطلب کون لوگ کرے, جو آدمی استطاعت رکھتا ہے کھانا کھلانے کی وہ کھلائے. کچھ نہیں بھی کر سکتے آپ تو ایسا کرے, صرف ایک سسٹم, گھر میں جب بھی 3 ٹائم کھانا بنتا ہے اتنا کھانا زیادہ بنائے کہ ایک آدمی کو کھلا دے لے جا کے, بس. یہ سب سے چھوٹی کوشش میری طرف سے ہوگی. کھانا ایک آدمی کا زیادہ بنائے, جیسا کہ 3 روٹی آپ کے پاس ایک آدمی کھاتا ہے, کیونکہ روٹی کے ساتھ ہر جگہ الگ ہوتی ہے. چاول کھاتا ہے تو اتنا چاول, اتنا ایکسٹرا بنا کسی غریب تک پہنچا دے. ہر گھر کرنے لگے گا تو میں سمجھتا خود بخود کھانا کھلانے کی مہم چالو ہو جاتی ہے بندوں کو. اب ان کا آگے سوال تھا کس پیسے سے کھلائے. اگر کھانے والے مستحق ہے اور وہ زکوٰۃ کی مد میں آ سکتے تو ان کو اس سے بھی کھلایا جا سکتا, ورنہ عام صدقات میں آپ کھانے والوں کو کھانا کھلائے, یہ ایک دم کامن بات ہے. لیکن کچھ ایسے علاقے ہو سکتے ہیں جہاں باڑھ آ گئی وغیرہ وغیرہ, جو زکوٰۃ کی مد میں آ گئے, مطلب وہاں کھانا ہے بھی نہیں, آپ پیسے دیں گے تو خرید نہیں سکتے, آپ کو لے جانا, تو وہاں زکوٰۃ بھی چل جاتی ہے, یاد رکھیں. اور باقی صدقات میں آپ کھلا سکتے ہیں, یاد رکھیں. اور کون لوگ اس سے کھائے. اب دیکھیے اگر زکوٰۃ کے مد سے جا رہا ہے تو زکوٰۃ کے مستحق ہی ہے, اگر ویسا نہیں ہے تو پھر عام کھانے کو کوئی بھی کھا سکتا ہے. اس میں ہم تمیز کیسے کریں گے؟ آپ لگا دیجیے ایک جگہ, جو آئیں گا آپ سمجھیے مستحق ہے لینے دے, سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا جو بھی آئے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.